تو پتا 65 کی وار میں ہماری ایئر فورس نے ڈومینیٹ کیا تھا انڈین ایئر فورس. ایک آفسر نے بولا سر میں اس کو جانتا ہوں, یہ ویٹ نہیں کرے گا, یہ پہلے دن مارے گا. اینڈ نور خان صاحب نے پہلے دن فل فلیج پٹائی کر کے نکل گئے تھے انڈین ایئر فورس کی. پہلے دن کے ایکشن سے انڈینز نے ڈر کے کوئی 100 جہاز ویسے ہی گراؤنڈ کر دیے تھے کہ یہ تو سیبر کے خلاف لڑ ہی نہیں سکتے. کارگل میں عمار بھائی نئے ایس ایس جی کوالیفائی کر کے باہر آئے. ہی فاٹ ان دا سیم بیٹل ایز کیپٹن کرنل شیر خان. عمار بھائی فاٹ so well and Colonel Sher Khan fought so well, yet Colonel Sher Khan got a nishane Haider and Amar bhai we did not even acknowledge for 3 years کہ اس لڑکے نے اپنی جان دے دی. Why did he say کہ not today, you will not cross. Indians کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ brave battle نہیں لڑا گیا, کوئی پوسٹ پاکستانیوں نے خالی نہیں کی. They decided کہ we will only be relieved by death. These people gave their lives for what? For us to be discussing Pakistan like this? آپ کو لگتا ہے کہ اب وار ہوگی تو کیا قوم اور جو ہماری فوج ہے وہ سیم پیج پہ ہوگی؟ اس قوم کو توڑنے کا ایک لوتا طریقہ یہی تھا کہ اس کو انٹرنلی توڑ دو, اس کو ہر لائن پہ توڑ دو. اور انفارچونیٹلی بہت سارے انسٹیٹیوشنز یوز ہوئے اس چیز کو کرنے کے. ہم قوم بن چکے ہیں. آپ کا ملک بنانے سے بنتا ہے اور اس میں ہر بندہ اپنی اینٹ لگاتا ہے. تم سوچو ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ یار اس سے تو بہتر تھا الگ ہی نہ ہو. پاکستان کا پورا پیسہ صرف 2 جگہوں پہ ٹریپڈ ہے, زمین میں یا بینک میں. انڈسٹری میں لگ ہی نہیں رہا. سر کیوں مجھے جلا رہے ہیں, میرا خود ٹریپڈ ہے. اور دیکھو کتنا بڑا, یہ بات مجھے بہت پسند ہے. السلام علیکم, ویلکم ٹو لوکل ٹاکس. آج ہمارے ساتھ آئے ہیں جی فہد خان, جنہوں نے ایک پرائیویٹ 911 سروس اسٹیبلش کی ہے پاکستان میں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ فہد. تھینک یو فار ہیونگ می. یو ویلکم. اسٹارٹ کریں گے آپ کی جرنی سے ہی. ہاؤ ڈیڈ اٹ کم اباؤٹ, اور کس طرح سے آئیڈیا آپ نے کنسیو کس طرح کیا اور کس طرح سے اس پہ کام اسٹارٹ کیا؟ میں بیسکلی اف یو ریممبر 2014 دسمبر کے اندر ای پی ایس کا ایک اٹیک ہوا تھا پشاور کے اندر. تو اس وقت آئی واز ان اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ لائن آف ورک. آئی واز ان مائی, ہم لوگ وہ سرینا بزنس کمپلیکس کے اندر اس وقت ہمارا مطلب میرے پاس اپنا دفتر تھا, اور آئی واز ڈوئنگ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ. بٹ اس کے میں آئی واز ان دا ڈائننگ ہال, اور ادھر وہ خبر آنا شروع ہوئی تھی اے پی ایس کی. تو وہ obviously the entire country was in a state of shock after that. اور میں نے بھی وہی کیا. میں نے شروع میں اپنے بیٹے کو باہر نکال لیا because he was in a military type school. اس کو پہلے میں نے باہر نکال لیا. بٹ دین جب میں اس کو اسکول چھوڑنے کے لیے جاتا تھا نئے والے اسکول کے اندر, which was better protected so called, and 18 فٹ کی دیواریں اینڈ پتہ نہیں کیا کیا, تو مجھے ایک چیز کی ریئلائزیشن یہ آتی تھی کہ میں روز اس کے پچھلے اسکول کے سامنے سے گزرتا تھا اور اس کے کلاس فیلوز اسی میں جا رہے ہوتے تھے. اور میں اپنے آپ کو کافی لعنت ملانت کرتا تھا کہ یار تم نے اپنے بچے کو نکال لیا تو یہ باقی بچے کیا کریں گے. اینڈ ڈو یو تھنک یور چائلڈ کین ریئلی بی سیف اف دا ورلڈ اراؤنڈ ہم از ناٹ سیف. اینڈ اس وقت اگر تم دیکھو تو پاکستان کے اندر ٹیررزم والی چیز, یہ ساری انٹرنل لڑائی کو بھی 10 سال 12 سال ہو چکے تھے. تو وین یو لک ایٹ دس جنریشن دیٹس گروئنگ اپ, دیٹس ناؤ 17 to 22, all they've seen is violence. ٹھیک ہے, they've seen intolerance. تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ملک چھوڑ دیں ایسا؟ آج کل تو ہر پاکستانی یہ سوچ رہا ہے جو کرنٹ سچویشن آف دا کنٹری ہے. یار دیکھو میری نا تھوڑی سی آئی تھنک یہ مسئلہ ہے کہ مجھے اپنے ملک سے بہتر کوئی چیز نہیں لگتی, مجھے نہیں لگی. میں بچپن سے آئی واز ویری فارچونیٹ کہ میں بچپن میں 1 سال انگلینڈ میں رہ چکا ہوں, 1 سال امریکہ رہ چکا ہوں. اور امریکہ میں جس سال میں رہا تھا دیٹ واز مائی ہائی اسکول سینئر ایئر, یعنی کہ جو ہمارا جو ادھر 12ویں جماعت ہوتی ہے. ہاں, اور میرا اس سال صرف ادھر لڑائیاں ہوتی تھیں لوگوں کے ساتھ, کیونکہ مطلب آئی ہیٹڈ بینگ دیر. دیر از نو پلیس لائک پاکستان جہاں پہ آپ مطلب, میں ابھی بھی ہم لوگوں کی ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. ویو ہیڈ آپریشنز ان ایجپٹ, کینیا, ارجنٹینا, اور ریاض جانا, سعودی عربیہ جانا, دبئی جانا, یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. بٹ یار پتہ نہیں, میں تو 3-4 دن کے بعد بہت ہوم سیک ہوتا ہوں. میں بہت ہوتا ہوں, مطلب مجھے کراچی کے کھانے, لاہور کے کھانے, اسلام آباد میں مطلب آپ یو مس آلو گوشت, مطلب میں آئی ایم دیٹ ٹائپ آف پرسن. دوسرا دیکھو, آئی ہیو ہیڈ اے لائف آف پریولیج. آئی ایم این آرمڈ فورسز کڈ, ٹھیک ہے, تو آئی ہیو گرون اپ ان اے ویری شیلٹرڈ انوائرمنٹ. تو جو ایکسیس آپ کی اسٹینڈرڈ آف لائف کی جو آپ کو پاکستان سے باہر ملتی ہے وہ آپ کو ادھر تقریباً ان ایریاز میں ملتی ہے. ایسے ہی ہے. جب آپ باہر نکلتے ہو تو آپ ریئلائز کرتے ہو کتنا بڑا ڈفرینس ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آپ یہ کہتے ہو یار ہمارا ملک کتنا بہتر ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان دونوں لائفس کو ریکنسائل کر دیں. جو سینس آف سیفٹی ہے جو آپ کو ایک ایریا کے اندر محسوس ہوتی ہے, اگر آپ کو پورے پاکستان میں فیل کرتے تو کوئی پاکستانی چھوڑ کے جاتا.
बेसिक अगर हम लोग एक दूसरे से इज्जत से, तमीज़ से, प्यार से बात करें, अगर मुझे, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव किड्स और नॉट, बट बिल्कुल है। अगर मुझे अपनी औलाद, मतलब तुम्हारी औलाद में अपनी औलाद नज़र नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप में अपनी माँ बाप नज़र नहीं आते, तुम्हारे बहन भाई में अपने बहन भाई नज़र नहीं आते, हम सोसाइटी के तौर पर डेवलप ही नहीं हो सकते। जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, यू बीन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर जहाँ पे भी जाओ, whatever it is, hi darling, how are you, और ये वो नहीं है जो हमारी पिक्चरों में डार्लिंग गंदा बना हाँ। लिया, it is just welcoming। बिल्कुल ऐसे ही। टर्की जाओ, टर्की के अंदर वो आपको खाना सर्व करते हैं, आपको दुआ करते हैं, खाना आपकी प्लेट निकालते हैं, उसे आपको आफियत की दुआ दे के भेजते ऐसे ही हैं, है। ठीक है। हम लोगों की सोसाइटी में एक दूसरे को दुआ देने की, प्यार देने की, रिस्पेक्ट, मतलब वो एलिमेंट ही खत्म हो गया। ऐसे ही। मैं हमेशा ही बोलता हूँ, कौमें ना बनाई जाती हैं, कौमें बनती नहीं है, हजूम बनता है, हड़ूश मचता है। हम कौम बन चुके हैं। बनाया किसने? किसी भी चीज में किसी ने भी स्टेट लेवल के ऊपर या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी कभी कौम बनाने की बात की है कि व्हाट इज अ पाकिस्तानी? देखो, लोग बोलते हैं पाकिस्तान मुझे डजंट तो हैव एन लगता है हम आइडेंटिटी। हजूम है, हमें है? जिधर भी लगाया जाता है हम उधर चले जाते हैं। सो देखो ना वरीद, हम अभी हजूम है, क्या हम हमेशा हजूम रहेंगे? तुम्हारी औलाद अभी कितने साल की है? एटलीस्ट 6-7 years। 6। फास्ट फॉरवर्ड दैट 20 years डाउन, जिस तरह की दुनिया में फैशिज्म चल रही है, जिस तरह की रेसिस्ट किस्म की वायलेंस चल रही है, इंग्लैंड में तुमने देख लिया, ऐसे ही। अमेरिका के अंदर ट्रम्प को लेके आना चाहते हैं प्योरली बेस्ड ऑन द वाइट वोट, ऐसे ही। ठीक है। इन ऑल ऑफ दिस वेयर डज द पाकिस्तानी स्टैंड? सो अगर आज तुम अपने मुल्क पे काम नहीं करोगे, तुम किसी भी मुल्क में वेलकम तो नहीं हो। कितना काम कर लेंगे हम, कितना की कर लेंगे काम, जब तक हमारे बड़े नहीं समझेंगे कि इस मुल्क पे काम करना है, तब तक कितना की यूथ काम कर लेगी। बेटा अब तो हम खुद बड़े हैं ना, अब हम बड़े हैं ना, मतलब या तो तुम शीरखार बच्चे हो, नहीं हो, तुम अच्छी खासी एक उम्र वाले बच्चे हो, मैं एक उम्र वाला बंदा हूँ, ऐसे ही। कम से कम तुम और मैं एक दूसरे को कर्टियस तो हो सकते हैं। जब हम लोग रोड के ऊपर चलते हैं इंग्लैंड के अंदर, तो मुझे बताओ तुम्हें कितने टॉमीज नजर आए थे जो उनके पुलिस वाले होते हैं? वेरी फ्यू। सोसाइटी हर टाइम उनके खौफ माइंड में है। पुलिस का नहीं है, उनका सेल्फ चेक बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। वो एक दूसरे की तरबियत करते रहते हैं। पाकिस्तान में पता है सबसे बड़ी गंद क्या हुई है? पाकिस्तान से वेव्स में तरबियत देने वाले लोग निकलते रहे, तालीम देने वाले नहीं, तरबियत देने वाले लोग निकलते रहे। कभी तुम लोगों ने पता नहीं कुत्ता पाला है नहीं पाला है, लेकिन 3 किस्म के कुत्ते होते हैं। एक वो होता है जो घर के अंदर पलता है, आपके साथ टीवी लाउंज में भी बैठता है, सब कुछ ओबीडियंस भी उसकी पूरी होती है। ये वो कुत्ता है जब आप उससे मिलते हो ना, तो वो कहते हैं टॉमी हैंडशेक तो करके दिखाओ, वो अपना हाथ भी उठा लेता है, बिकॉज इसको आप डायरेक्टली ट्रेन करते हुए आ रहे हो, ठीक है। एक कुत्ता वो होता है जो आपके लॉन में होता है, वो आपकी सुनता है लेकिन दूसरे को काट लेता है। एक तीसरा कुत्ता है जो बाहर गली में पलता है। तुम देखना, वो कुत्ता वाहिद कुत्ता है जो यूं करके देखता है साइड से, क्योंकि उसकी हर वक्त जान निकली रहती है कि मुझे कोई पत्थर ना मार दे। वो एक नफ्सा नफ्सी की कैफियत में होता है। डिफरेंस क्या है? अटेंशन का। आपने पहले कुत्ते को अटेंशन ज्यादा दी, दूसरे वाले को कम दी, तीसरे वाले को कुछ नहीं दी। अगर आप अपनी कौम में आज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो आप जिस लेवल के इंसान, जिसको वो मतलब वो कहते हैं ना नामेबल, कि अगर जरा नम हुई जमीन, कैन यू इमेजिन? इट इज ओनली ह्यूमन डेवलपमेंट। हर मुल्क ने अपनी कौम पे काम किया। आप एजुकेशन की बात करते हो, आप एजुकेशन के साथ साथ तरबियत देख लो। हम लोग अगर एक दूसरे से तमीज़ से बात करते थे, या हम लोग इज्जत से, या कोई बड़ा आता था एहतरामन खड़े हो जाते थे, या अगर किसी को मुश्किल में देखते थे उसके साथ खड़े होते थे, ये तरबियत थी, तालीम नहीं थी। क्या लगता है ये पहले था हमारी सोसाइटी में? ये कहाँ के हुआ? ये क्या गैप था जो? नफ्सा नफ्सी। तुम देखो पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी हुआ है, इट्स सो प्रीमेडिटेटेड। 98 तक हम लोग बिल्कुल ठीक थे, 98 ऑनवर्ड्स हमारा पूरा आवा गवा बिगड़ना शुरू हो गया। इस मुल्क को जिसके अंदर हम लोग 90s का अगर पाकिस्तान याद हो तो हर घर में एक एसी लगा हुआ होता था, जब पूरा खानदान उसी में सोता था, ठीक है, और वो भी मतलब राशनिंग से चलता था, ठीक है। आपने इस कौम को मतलब लोन्स देने की एबिलिटी इतनी स्ट्रांग कर दी कि हर घर में 4-4 एसी लग गए, तो फिर बिजली का बिल भी बढ़ना था, फिर नेशन की एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़नी थी। यू कन्वर्टेड पाकिस्तान इनटू अ कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी टू सून। देन मीडिया की आजादी टू एन इमेच्योर कॉम। सिवाय
یہ بندہ ایئرپورٹ سے نکل کے گھر تک پہنچ گیا. ہاؤ از دس بریکنگ نیوز؟ تم دیکھو ہم لوگ نفسیاتی بن گئے ہیں. ویو ایکچولی بیکم ون آف دوز سوسائٹیز جہاں پہ کچھ بھی ریگولیٹڈ نہیں ہے. سو ریگولیشن امپورٹنٹ ہے. تم یو بوتھ فرام دا ٹیلی کام سیکٹر. ڈونٹ یو گائز نو کہ دبئی کے اندر وہ کیا ریٹ چارج کرتے ہیں فار ڈیٹا؟ ڈو یو ناٹ نو ہاؤ اسٹرکٹلی دبئی, جہاں پہ ہم سب مائگریٹ کر کے رہنا چاہتے ہیں, یا سنگاپور جس کی ہم وہ کرتے ہیں, سنگاپور وغیرہ کے اندر یو کانٹ ٹاک بیڈ اباؤٹ اینی بڈی. دے ٹیک ریسپانسبلٹی فار دیئر سوسائٹی, they take responsibility for their children, and somebody needs to do that in Pakistan. Because یہ جو پوری قوم آ رہی ہے, یہ کیا, یہ 60 سال والے لوگوں کے ویژن کو فالو کر سکتے ہیں یا 40 والے کو جو زیادہ ان کے قریب ہے؟ ہمارے پاس نیکسٹ ایئر کی لیڈرشپ اویلیبل ہی نہیں, اور لیڈرشپ کبھی بنی ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری ریلکٹنس ٹو پارٹ فرام دی امپیریل اسٹرکچر واز ٹو ہائی. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب گورا جتنی ریل کی پٹری بچھا کے چلا گیا اتنی ہی چلی. ریل کی پٹری بڑی کنسسٹنٹ چیز ہوتی ہے, ایک ڈائریکشن میں ٹرین چلنا شروع ہو اسی پہ چلتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو دیکھو تمہاری بیوروکریسی اور فوج ایک ہی چیز نہیں ہے, وہی ریل کی پٹری ہے. ہم نے اپنی نیڈس کے لحاظ سے اس کو کبھی وہ نہیں کیا. وی آر اسٹل بینگ گورنڈ لائک پیپل ہو نیڈ ٹو بی گورنڈ, ٹو بی رولڈ. Where are our own politics? Where are our own policies? Where are our own institutions catered to the needs of the common man in Pakistan today? There is none of that. So usko create karne ke liye you need a massive rethink. That rethink has to be followed by very sound action. And then it takes about 22 years to bring about societal change. Lekin yaar dekh, baat simple si hai. Tumhari meri aulad is still not the question. تمہاری اولاد کی اولاد کہاں پلے گی نا, دیٹ از دا کوسچن. ایسے ہی تو اس کے لیے وی ہیو ٹو, تم لوگ بھی پتہ یو کم فرام دا ایسا ہی ہے. ابھی جو یو کے پہلے چلے گئے تھے باہر, ان کی اولاد آئی تھنک دے آر 100% گورا ہی ہے آلموسٹ, اینڈ یٹ دے آر ناٹ ایکسیپٹڈ. You can look at what is happening. But اب وہ نیمز چینج کر رہے ہیں, اب بچوں کے نام ایسے رکھ رہے ہیں کہ ان کو ریسزم فیس نہ کرنی پڑے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ جنید کو جانی کر لیں, ٹھیک ہے, اور تیمور کو مطلب کچھ بنا لے, ٹمی بنا لے, لیکن وہ آپ کو ایک ہی نام سے جانتے ہیں, پاکی. ٹھیک ہے, بلڈی پاکی ناٹ. یار دیکھو دیٹ از ویری بٹ پاکی اٹ سیلف از اے ویری ڈیروگیٹری ورڈ. صحیح ہے. آپ کو پتا ہے کچھ پاکستانیز اپنے آپ کو ایز اے پاکستانی انٹروڈیوس ہی نہیں کراتے, وہ کہتے ہیں وی آر انڈینس. سو دیکھو بات سمپل سی ہے, دس از آل برانڈنگ نا. اوکے لیٹس ٹاک اباؤٹ اے مور میجر لیسن. ہم جب کسی بزنس مین کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے, تو ہم لوگ ٹپکلی بولتے ہیں یار یہ دیکھو نا, یہ ایک پاکستانی بزنس مین. ایک بزنس مین کیوں نہیں بول سکتے تم برے آدمی ہو, تم برے آدمی ہو؟ تھوڑا سا کون نہیں ہے یار, اور ہر بندے کی نظر میں کوئی نہ کوئی برائی ہوتا ہے. ایسے ٹھیک ہے, مطلب یو ول نیور ہیو اے پرفیکٹ ہیومن بینگ. If there are 2 billion Muslims, there are 6 billion people on the planet who refute and stand completely against what we believed in. So everybody will have an opposing point of view. صحیح ہے, but it is how you carry yourself. آپ خود کیوں اس نیریٹو کو ایڈ کر دیتے ہیں کہ ضرور پاکستانی ہوگا؟ کیوں پاکستانی ہوگا؟ برا آدمی ہوگا, کوئی برا آدمی ہوگا جس نے حرکت کر دی ہوگی. تو میرے کیا لگتا ہے انگلینڈ میں کرائم نہیں ہے, امریکہ میں کرائم نہیں ہے. مطلب جتنی ہماری پاکستان پولیس فورس نہیں ہوتی, بڑی پولیس اسٹرکچر تو نیو یارک میں لگانا پڑتا ہے ان کو, بیکاز نیو یارک کے اندر پولیس والا باہر نکال ہی نہیں سکتا. سو آر یو ریئلی ٹیلنگ می دیٹ ویئر دیٹ بیڈ؟ تم اپنے ارد گرد نوٹس کرو, تمہارا سرکل, سوشل سرکل بڑا ہے, تمہارا سوشل سرکل اچھا ہے, بائی ورچو آف ایج یو نو پیپل. Out of the 100 people that you know, let's say hypothetically, how many bad people do you know in your immediate circle? 5-10%. Bro, and that's the norm for society. So you're saying that 5% is equal to 95%? No. پھر تو پاکستان کو اس کا مطلب ہے امیج بلڈنگ کی ضرورت ہے, دوبارہ سے ریویمپ کرے گا کون؟ آپ, میں. دیکھو کوئی بھی چیز نا رسپانسبلٹی لینے سے بنتی ہے. When everybody is coming to you for answers, then that means you've automatically assumed leadership. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لیڈرز پروڈیوس ہی نہیں کرتے, اور لیڈرز کیا کوئی اور آ کے کرے گا. کیوں؟ آپ اپنے گھر کے اندر, تمہارے بیٹے کا نام, بچے کا نام کیا ہے؟
मेरी बेटी आयमा नाम. Aima. So can Aima not be a future leader of Pakistan in whatever she chooses to do? She love to be. She's 6. Hmm. She doesn't know what she's going to be. That's the whole point. Yeah. You have to raise her to believe that. People take action. When you look at Israel के अंदर माँ को कोक से बच्चे को ग्रूम करना शुरू करते हैं with music and all. हमारी माएँ क्या करती हैं? क्रिब. क्यों? क्योंकि हम कंज्यूमिंग नेगेटिविटी करते हैं on our devices, on our TVs. तुम मुझे एक चीज बताओ. मैं I used to work for this company. It was a French company. And उसके अंदर there was this entire issue कि you could not fly directly to Karachi. So every time you wanted to go to Karachi, you had to go via Dubai. तो मैंने बोला ये बड़ी एक्सपेंसिव किस्म की प्रोपोजिशन है, तो ये क्यों है? कहते हैं बिकॉज यार तुम लोगों की जो ना मेंटेनेंस के ऊपर हम लोगों को एक डाउट रहता है, बिकॉज वीव सप्लाइड द एयरबसेस, यूरोपियन मतलब मैन्युफैक्चरर्स है ना, तो उन्होंने बोला कि बिकॉज वीव सप्लाइड द एयरबसेस, आप लोगों के ऊपर हम लोगों को ये टेंशन रहती है, आप लोग मेंटेन से नहीं करते. अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये अभी तक परसेप्शन है तुम्हारी एविएशन सेफ है? कभी तुम रनवे पे नहीं लैंड करते, कभी मोहल्ले में लैंड करते हो, कभी पहाड़ में लैंड करते हो, मतलब तुम्हारी एविएशन सेफ है? मैं पीआई पे फ्लाई करना प्रेफर ही नहीं करूंगा. तुम किसी भी एयरलाइन के ऊपर अगर फ्लाई करोगे, मुझे एक चीज सिंपल सी बताओ ना, मसला क्या है? एक बंदा जो उसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जिसने एक स्क्रू को एक पर्टिकुलर टॉर्क पे आके उसने टाइट करना है, बिकॉज एयर प्रेशर का इशू है, ऊपर जाके प्रेशर चेंज हो जाएगा. उस प्रेशर के अंदर उसने एक टॉर्क के ऊपर ही घूमना है, अगर ज्यादा टाइट कर दिया तो भी फट जाएगा, और नहीं किया तो भी लूज हो जाएगा. उसको मेंटेन कौन कर रहा है? कराची के अंदर आपका सिविल एविएशन का बेस, इंजीनियरिंग सेटअप कराची में. वो रात में उसके पास बिजली थी या नहीं थी, पानी था या नहीं था, रात में 9 बजे से लेके 12 बजे तक मोहल्ले के अंदर वो सिर्फ नहूसत देखता रहा, टीवी पे नहूसत देखता रहा, सोशल मीडिया पे नहूसत देखता रहा. इधर ये मसला हो गया, गवर्नमेंट बिक गई, ये हो गया, वो गया, ओनली नेगेटिविटी या चवलों वाले जोक्स, ठीक है, वो यही चीजें देखता रहे. वो रात में जो बिजली के बगैर गुजारता है, सुबह गैस के बगैर उठता है, वो गाली देता हुआ एक टूटी हुई बस पे अपने दफ्तर पहुंचता है, और आप बोलते हो कि इसको A320 को मेंटेन करके दिखा दो. Do you think he'd be committed to doing that? And do you not see this problem around you? ऐसा ही है. Is this not a regulatory issue? सोशल मीडिया को लिमिट करो, गंदगी को लिमिट करो, और ना करो यार. आपस में तुम और मैं बैठ के तो अच्छी बातें कर सकते हैं ना. तुमने पूछा कि पाकिस्तान में वो वाली सोसाइटी अच्छी क्यों थी, ये वाली सोसाइटी कितनी वो है. मुझे एक चीज बताओ, पाकिस्तान में, मैं फौजी तरानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मिली नगमों की बात करूंगा. तुम्हारे मिली नगमे आखिरी 20 साल में कितने निकले हैं, और उससे पहले कितने निकला करते थे? उससे पहले आई थिंक हर साल निकलते हैं 14 अगस्त पे. तुमने कभी वो वाला सुना है, जो नाम वही पहचान, पाकिस्तान. Do you realize the depth of what we are talking about? Pakistan, the land of the pure. We've become the most impure? No. When you say 95% of the people you know are good people, we're still the land of the pure in the capture of the 5% which is bad. Our only problem is we keep on looking at the 5% and putting our spotlight on that. मैं एग्री कर गया, लेकिन पॉइंट ये है कि हमने बात शुरू की वेस्टर्न सोसाइटी से, एंड वी सॉर्ट ऑफ कन्वर्ज्ड इनटू द सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन जो हमारे यहाँ है और वहाँ है. आई सॉर्ट ऑफ एग्री टू द फैक्ट कि हमारा कंटेंट जो है ना वो उस लेवल पे अच्छा क्रिएट उतना ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि होता ये है कि ख़ास तौर पे सोशल मीडिया क्या करता है कि एल्गो की गेम है. आपने जो कंटेंट कंज्यूम किया ना, वो उसी तरह का कंटेंट और पुश होगा और पुश होगा और पुश होगा. सो अगर कोई रेडिकल है तो वो और रेडिकल होगा और रेडिकल होगा और रेडिकल होगा. ऐसे ही तो वो इस इशू इंटेंसिफाई करता रहेगा, और जब तक वही बात है कि काउंटर नैरेटिव उतना स्ट्रांगली अच्छा ना आए तब तक वही होता रहेगा. और ये प्रॉबेबली अगर हम जिन सोसाइटीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते हैं वहाँ पे यही हो रहा है. वहाँ पे जो हमारे यहाँ क्रिपिंग ड्रामा और ये सब कुछ है वो वहाँ पे भी बनते हैं, बट पॉइंट ये कि वहाँ पे अच्छे भी बन जाते हैं. तो जब अच्छे और दोनों बनते हैं तो क्या होता है कि वो कंजम्पशन जो उस तरफ जानी है वो उस तरफ भी आ जाती है, ट्रैफिक वहाँ पे भी आ जाती है. बट बैड ट्रैफिक मेरे ख्याल से जो यहाँ पे वो वहाँ पे भी तो है, वो तो दोनों तरफ रहेगी. बट उधर पॉजिटिव कंटेंट बहुत बन रहा है. आई थिंक पॉजिटिव कंटेंट इस और हमारी सोसाइटी का बहुत इशू. आप जितना मर्जी अच्छा बोल रहे हैं,
آپ کا ایک بندہ نہیں سنے گا اچھی بات کو. آپ نیگیٹو بولیں گے, کنٹروورشل بولیں گے, لاکھوں لوگ سنیں گے. تو ولی دیکھو تم نے خود ہی اپنے آپ کی بات کو ہی پروف کر رہے ہو نا. تم نے ابھی اس طرح بولا, ٹھیک ہے, وہ جاوید چودھری کی سٹائل میں, کہ آپ جتنا بھی پش کریں وہ یہی کر کے وہی بری بات کرے گی. Why are you voicing it? دیکھو, what do you identify as primarily? What are you? میں سمجھا نہیں آپ کی بات. So what are you when you were born and what were you raised as? As a Muslim? Yes. Do you identify as a Muslim? Yes. ٹھیک ہے. So then if you identify as a Muslim, do you agree that the Quran is the right book? Yes. ٹھیک ہے. 100%. Okay. Have you read it? Yes. Arabic or Urdu? Arabic شروع میں, but اب now in Urdu as well. ٹھیک ہے. So now when you get into that, you'll realize تمہارے کام میں give up کرنا تو option ہی نہیں ہے. You're serving a higher authority. ایسا ہی ہے. You're not here to serve your parents and your family. تمہاری family is already pugified. وہ پک گئی ہے. اگر تمہاری بچی انگریزی میں بات کر رہی ہے تو وہ اس ملک میں 95% سے بہتر چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے بچے کے علاوہ 40 اور بچوں کا خیال رکھو. Have a bigger vision and then follow through on it and never be negative. It is very easy to be negative. Yes. And trust me, میں بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں, کبھی یار میں بھی بہت irritate ہو جاتا ہوں, میں بہت irritate ہوتا ہوں, but then I kick myself. آپ کیا کرتے ہیں وہ therapy I think پورے پاکستان کو اس ٹائم چاہیے کہ ایک پازیٹیوٹی. قرآن پڑھو, روز پڑھو. میں روز صبح نکلنے سے پہلے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں and I read it in the language that I understand. تو مجھے دین سے دوری بھی ہماری بہت ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک رانگ پاتھ کی طرف جا چکے ہیں. اسی لیے تو آپ کا یہ سوال آنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان ہم نے بنایا ہے کیوں. تم اگر آج کل نوٹس کرو, آج کل نیریٹو کیا آتا ہے. دیکھو میرا نا, سو مائی دادا واز ان دی ایئر فورس. ہی واز ان دا رائل ایئر فورس بفور پارٹیشن اینڈ دین ہی آپٹیڈ فار پاکستان ایئر فورس. ہی کیم آن اے ٹرین فرام دیٹ سائڈ اینڈ مائی دادی واز ان دا ٹرین کمپارٹمنٹ ود مائی ایلڈر پھپھو. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ اس پہ آئے اور میرے دادا اوپر اسٹین گن لے کے بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ ایک ویو آف مائیگرینٹس تھے. میرا ننیال ایسٹ انڈیا سے نکل کے went to Dhaka and then in 71 from Dhaka came to Pakistan. So میری فیملی نے 3 دفعہ مائیگریٹ کیا ہے اس ملک کے لیے. کیوں؟ پاگل تھے. میرے دادا نے مڑ کے اپنے بہن بھائی سے بات نہیں کی till he died because they stayed behind. Why? اس کا ایک فنڈامنٹل کوشچن ہے میرا, میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں. قائد اعظم کب بنے تھے؟ جب انہوں نے پاکستان بنایا تھا. نو, جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے وہ مسٹر جناح تھے. ٹھیک ہے. اس ملک کے لیے جتنے لوگ چھوڑ کے آئے, جتنے لوگوں نے اکوموڈیٹ کیا, ہم وہ روئی بھول گئے, ہم وہ مقصد ہی بھول گئے ہیں. ہم اتنی نفسا نفسی میں ڈال دیا گیا ہے. یہ جو ہمارا ایک اتا ترک انسپائرڈ ایک لیڈر آیا تھا 10 سال کے لیے پاکستان میں, جس کو ہم سب بولتے ہیں کہ یار مشرف کا دور اچھا تھا, کیونکہ وہ آپ کو بنا کے گیا ہے کہ یار اس وقت تو یار ہم کچھ بھی خرید سکتے تھے. کچھ بھی خریدنا از اے کرائٹیریا فار اے گڈ لائف. لک ایٹ دا پرائس یو آر پیئنگ فار اٹ رائٹ ناؤ. یو ہیو لاسٹ 80,000 Pakistanis all killed by each other. So that time actually was sort of the era of consumerism. صرف پاکستان میں نہیں, باہر بھی. مطلب اس وقت پوری دنیا میں کنزیومرزم اوپر جا رہی تھی. I agree, we ran on that same boat. لیکن نا ایک کوشچن ہے, وہ یہ ہے کہ when we are on it, اکثر اوقات نا یہ بات میں نے سنی بھی ہے اور کوشچن اس طرح سے میں فیس بھی کرتا ہوں, اور میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہاں تک تو سمجھ آ گیا کہ ہم لوگ ریڈی نہیں تھے جتنا ہمیں مل گیا, بٹ وہ جو پلانتھرا آف انفارمیشن آیا ہے, اگر وہ نہ آتا تو شاید ہم اتنے ایجوکیٹڈ بھی نہ ہوتے کہ ہم یہ پکچر کر سکتے کہ ہاں یہ غلط ہوا. سر ہم کیا ایجوکیٹڈ ہیں؟ ہم تو اتنے بھی نہیں ہیں. آئی تھنک وی آر پریویلیجڈ انف کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی لینڈسکیپ ہے probably like 8-10% of the privileged class in Pakistan, because Pakistan but نہیں ہوگی, I think 3-4% ہوگی. اور is that like we are sort of, but then go back to your original question, why does nobody identify with Pakistan? Because 95% of Pakistan is still unrepresented. آپ اس کو پڑھا لکھا پڑھا نہیں کہہ سکتے. پڑھائی آپ کی ریفلیکٹ کرتی ہے آپ کی تربیت میں, آپ کی تمیز میں, آپ کے طریقے کے اندر. پڑھائی
the accumulation of knowledge is not the aim, the wisdom that is supposed to come out of it is the aim, Is ना? the aim, right? ठीक है. सो अगर आप इसको पढ़ा लिखा पना बोलते हो, पढ़ी लिखी सोसाइटी, क्यों इंडिया में कंज्यूमरिज्म नहीं है? आप आज भी देखो, इंडिया का सेविंग रेट इज बिटवीन 22% एंड 27%. पाकिस्तान का सेविंग रेट इज लोअर देन अफगानिस्तान. क्यों? ऐसे ही. बिकॉज हम कंज्यूमरिस्टिक हैं. कंज्यूमरिज्म की वेव तो दुनिया भर में आई, एक ग्लोबल पावर बन गया. आप आज क्वेश्चन ये पता है, तुम सोचो हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे हम बैठ के ये आइडियलाइज करते हैं कि यार इससे तो बेहतर था अलग ही ना होते. कैन यू इमेजिन कि वेयर वीव बिकम, एंड वी weren't दिस टाइप. वी weren't दिस टाइप. हमारे यहाँ पुराने जमाने के, पुराना जमाना भी क्या यार, मैं अभी 20 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. आपको अपने मोहल्ले के अंदर हर बंदे का पता होता था. Yeah. आप हर खुशी गम हर चीज में साथ होते थे. आपको अपने बच्चे के लिए बाहर नहीं सोचना पड़ता था. पूरा बच्चा जो है, पूरा मोहल्ला उस बच्चे को देख रहा होता. उस तरबियत में पूरा मोहल्ला था. आज आपको अपने पड़ोसी के ऊपर यकीन नहीं है. तो इस कंज्यूमरिज्म ने हमें कितना फायदा दे दिया. आई एम नॉट अगेंस्ट कंज्यूमरिज्म. I believe that you should spend well because your religion tells you to spend well. But it also tells you to not waste. It also tells you to live within your means. आप अपनी औकात के लिहाज से खर्च करो ना यार. मतलब तुम, अच्छा दूसरी चीज, हमने खुद एक, अच्छा फिर इतना बड़ा होल बनाया. तुम सोचो कितनी, आप इसको एट्रीब्यूट करते हैं सॉर्ट ऑफ ओवर इंफॉर्मेशन से भी. हाँ जो पर देखे ना, दिस इज माय पॉइंट ना, कि अगर अच्छा सुनो, एक चीज याद रखो, कोई भी चीज कभी इन आइसोलेशन नहीं होती है. exactly. It's always a set of factors, right? Always a set of So- facts, and there are always shades of every fact, right? So what does consumerism do in the first part? It tells you to go after easy money because you need to fund that lifestyle. Yeah, true. So when you go after easy money, वो आपको क्या करता है? वो आपकी बहुत सारी चीजों को करोड़ करता है. वो आपके एथिक्स को, मॉरल्स को करोड़ करता है. तुम देख लो, अभी हमारी बात हो रही थी, हमारा पूरा का पूरा पाकिस्तान का पूरा पैसा सिर्फ 2 जगहों पे ट्रैप्ड है, जमीन में या बैंक में. इंडस्ट्री में लग ही नहीं रहा. सर क्यों मुझे जला रहे हैं, मेरा खुद ट्रैप्ड. और देखो कितना ये बड़ा, बात मुझे बहुत पसंद है. कितना बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है. कितना बड़ा आई ओपनिंग एक्सपीरियंस है कि जो भी कर लो, तुमने जितनी भी प्रॉपर्टी एक्यूमुलेट की, बिकॉज योर इकोनॉमी इज नॉट स्ट्रांग, योर करेंसी डीवैल्यूड, और पूरी की पूरी जो तुम्हारी नेट वैल्यू थी वो बढ़ हाफ गई हो सर, गई. हर वो चीज हाफ बढ़ हो गई, गई. हाफ से भी ज्यादा हाँ, गया. तो यार देख, मतलब हमें ना, हमारी एज पे द कॉन्वर्जेशन नीड्स टू बी कि हमारे बच्चे कौन सा मुल्क पाएंगे इन 2047 और उनके बच्चे क्या पाएंगे. अगर आज हम एक बच्चे को 0 से लेके 80 तक की जिंदगी प्लान करते हैं, उसकी न्यूट्रिशन, उसकी तरबियत, उसकी तालीम, it is only a matter of 20 years. This country will be a piece of heaven on earth. It can be. You just need to work on the value system again. And you forget about the older generation. You write them off. You focus on anybody who's below 45 and counting. Because they can still do something for the world. और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? तुम्हें पता है 65 की वॉर में हमारी एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था इंडियन एयरफोर्स को. लाइक लिटरली डोमिनेट किया था. 65 के अंदर हमारा एयर चीफ था, वो कितने साल का था? एयर चीफ 55-60 के ये राउंड होता मुझे है. नहीं पता. He was 37. 37 का था. उसके बारे में इंडियंस ने बोला था, और ये किताबों में लिखा हुआ है, बिकॉज आई रीड अ लॉट. हाँ. इंडियन किताबों में लिखा है कि उसने, एक ऑफिसर ने बोला, सर मैं इसको जानता हूँ, ये वेट नहीं करेगा, ये पहले दिन मारेगा आके. एंड नूर खान साहब ने पहले दिन फुल फ्लेज पिटाई करके निकल गए थे इंडियन उसकी एयरफोर्स की. तुम सोचो यार, इनके पहले दिन के एक्शन से इंडियंस ने डर के कोई 125 जहाज वैसे ही ग्राउंड कर दिए थे कि ये तो सेबर के खिलाफ लड़ ही नहीं सकते. बिकॉज एग्रेशन वॉज देयर. एज अ नेशन, वेयर आर वी नाउ? All of our aggression is now being directed towards one another. आपको लगता है कि अब वॉर होगी तो क्या कौम और जो हमारी फौज है वो सेम पेज पे होगी? यार आई थिंक हमारी कौम ना, हमारी, सॉरी हजूम. सो अगेन नेगेटिव, आई वुड नॉट गो विद दिस. ठीक है, ठीक है. जिस दिन से तुम इसको पॉजिटिवली अफर्म करना शुरू हो जाओगे, वो बन जाएगी. तुम बनाने वाले बनो. तुम लोग, यू आर सिटिंग एट अ पेडेस्टल वेयर यू टॉक टू पीपल. ऑलवेज हैव दिस इनसाइड कि हमेशा इंक्लूसिव कल्चर बनाना है.
ٹھیک ہے. بٹ جب آپ بات کرتے ہو نا یار, اس قوم کو توڑنے کا ایک لوتا طریقہ یہی تھا کہ اس کو انٹرنلی توڑ دو, اس کو ہر لائن پہ توڑ دو, اور انفارچونیٹلی بہت سارے انسٹیٹیوشنز یوز ہوئے اس چیز کو کرنے کے لیے. سو پیپل ود انلمیٹڈ پاور ایٹ دا رائٹ ٹائم, ٹھیک ہے, ول ڈو دا رائٹ تھنگ فار دا کنٹری. لی کوان یو, سنگاپور, پرفیکٹ ایگزامپل. پیپل لائک مشرف, بیڈ چوائسیز سمپلی بیکاز آئی کیو لو تھا, ادھر اس نے اپنی دماغ لگایا اور پاکستان کی مطلب حالت وہی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. ہم لوگ مطلب وی پلیس اے لاٹ آف فیتھ ان اے فیو پیپل آف پاور, بٹ الٹیمیٹلی آپ یہ دیکھو کہ 65 میں 71 میں onwards also, did your normal soldiers still not fight? کارگل میں انڈینز نے آپ کے لڑکوں کے وہ لکھے ہیں, سائٹیشنز لکھی ہیں. کرنل شیر خان کی جو سائٹیشن ہے اس پہ اس کو نشان حیدر ملا تھا, وہ انڈین بریگیڈیئر نے لکھا تھا کہ اس وقت کرنل تھا, وہ کمانڈ کر رہا تھا. اس نے بولا تھا کہ دس از اے ویری بریو سولجر, ہیز ٹو بی گیون دا ہائیسٹ آنر, کیونکہ یہ لڑنے ہی نہیں دے رہا تھا. تو میں پتہ ہے کارگل کی جنگ میں ہمیشہ نا, میں بیری یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکا ہوں تھوڑا سا نا, تو میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ آج کے جو 22 سال کے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں, میں ان سے ہمیشہ ایک چیز کی بات کرتا ہوں کہ آج سے کوئی اباؤٹ 26 سال پہلے ایک ایکشن ہوا, 26 نہیں تو 25 سال پہلے ایک ایکشن ہوا جس میں تم دونوں پنڈی کے سے فیملیئر ہو. امار شہید چوک سنا ہوا ہے؟ بالکل سنا. ٹھیک ہے, امار شہید چکلالہ چوک جو ہے, امار چوک. ٹھیک ہے, امار بھائی کی کہانی پتہ ہے تم لوگوں کو؟ نہیں پتا. امار بھائی نئے نئے ایس ایس جی کوالیفائی کر کے باہر آئے تھے, چھٹیوں پہ تھے, اور ابھی کیوں پنڈی والے تھے تو پنڈی میں رہ رہے تھے. انہوں نے سنا کہ اس طرح کر کے کچھ اسکرمش ہو رہی ہے ان دا نارتھ. ٹھیک ہے, انہوں نے جا کے کچھ لوگوں سے بات کی, پتہ چلا کہ ہاں ہو رہی ہے. انہوں نے والنٹیئر کیا اور جا کے گھر والوں کو بتایا کہ میں واپس جا رہا ہوں. وہ انہوں نے چھٹی کچھ کینسل کر دی, چلے گئے. دھمیال ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے, انہوں نے بولا یار تیرا جہاز نے 8 گھنٹے بعد جانا ہے, تو گھر چلا جا, جا کے ریسٹ کر, ہم تجھے بلا لیں گے جب جہاز جا رہا ہوگا. ڈو یو نو واٹ ہی سیڈ؟ نہیں سر میں دے رہوں گا, گھر جاؤں گا تو ماں روک لے گی. ٹھیک ہے, دا گائے وینٹ, ہی فاٹ ان دا سیم بیٹل ایز کیپٹن کرنل شیر خان, دے ور کورس میٹس. امار بھائی fought so well and Colonel Sher Khan fought so well, yet Colonel Sher Khan got a nishane Haider and Amar bhai we did not even acknowledge. For 3 years we did not acknowledge کہ اس لڑکے نے اپنی جان دے دی. جان کس لیے دی تھی یار؟ وہ پاگل ہے, 22 سال کا تھا, وہ بھی ادھر بیٹھ کے وہ ون ویلنگ کرتا, وہ پاگل تھا. اس کی کیا ہوپ تھی؟ Why did he say کہ not today, you will not cross me. انڈینز کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بریو بیٹل نہیں لڑا گیا جہاں پہ کوئی پوسٹ پاکستانیوں نے خالی نہیں کی, اور ہر جگہ پہ they decided کہ we will only be relieved by death. These people gave their lives for what? For us to be discussing Pakistan like this? Bro, کہتے ہیں نا وہ ایک پرانا ملی نغمہ ہے, اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو. ہمارے ہی بچوں کے لہو تھے, ہمارے ہی بڑوں کے لہو تھے. امار بھائی واز دی ایلڈر بردر آف ون آف مائی کلاس فیلوز ان یونیورسٹی. ہم چاہیں تو ہم اس کی لیتے رہے بیٹھ کے, ہمارا ملک ہے, ہمارا کیا ہے. اب تو ہم اس کو لٹرلی ایسے سمجھتے ہیں جیسے آج کل جو سب سے بڑا پرابلم مجھے فیس ہوتا ہے پاکستان کے اندر, ایسے لگتا ہے جیسے ہر بندہ بلیو کرتا ہے آئی شوڈ بی سم ویئر ایلس. ایسے ہی برو باہر نکل کے جتنے جوتے پڑتے ہیں نا, رہ کے دیکھو ذرا کبھی, ریسزم فیس کر کے دیکھو. کیسا لگتا ہے جب آپ کو پورے محلے میں لگتا ہے کہ جیسے آپ اپنی اسکن کلر کی وجہ سے آپ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اور ہر ایک کو لگتا ہے میرے ساتھ نہیں ہوگا جب تک ہوتا نہیں ہے. اور پھر آپ مطلب یار آپ کے ملک کے اندر بہت برائیاں ہوں گی, بہت چیزیں ہوں گی, لیکن اگین ملک بنانے سے بنتے ہیں. آپ کچھ نہیں بنا سکتے, اپنا محلہ بنا لو, اپنی گلی بنا لو. ہر مہینے جب تنخواہ آتی ہے, کوئی ایک دیغ بنا کے اس کا کھانا لے کے خود جا کے اپنے نیبر سے مل لو, چپس کے پیکٹ خریدو, چھوٹے سینڈوچز بناؤ, محلے کے سارے بچوں کو اپنے گھر بلا کے اپنے بچوں سے کھلواؤ. انہی کے ساتھ انہوں نے پلنا بڑھنا ہے, انہی کو بڑا کرنا ہے, انہی کی تربیت کرو, انہی کو پالو. تمہارا معاشرہ بہتر ہو جائے گا, تمہاری گلی بہتر ہوگی, اس گلی کو دیکھ کے اور محلہ بہتر ہوگا. اسی طرح تو نظام بنتا ہے یار. ایسے ہی ہے.
لیکن بنانے سے بنتا ہے نا, اس کے لیے تمہیں گورنمنٹ روکتی ہے. تم نے کبھی, تم دونوں اسلام آباد ہائی وے پہ آتے ہو, کبھی تم لوگوں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بٹوین کھنہ پل اینڈ فیض آباد کتنے اوور ہیڈ بریجز ہیں؟ کافی ہیں, 4-5 ہیں. پیڈیسٹرین بریجز جس پہ پیڈیسٹرین کو چڑھ کے اوپر سے جانا چاہیے, کتنے بریجز ہیں؟ 6 ہوں گے, 5-6 ہوں گے. ہے نا, ایوری 250 میٹرز ایک برج ہے. ایسا ہی ہے. کتنے یوز ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. گورنمنٹ نے آپ کے لیے فیسلٹی نہیں دی, آپ نے یوز کی. روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ سب سے زیادہ اسی روڈ پہ ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیوں؟ بندہ آ جاتا ہے. تو آپ ایک دوسرے کی پتہ, اگر میں تمہیں سیریسلی بتاؤں, اگر تم سوشل میڈیا, اور یہ کر کے دیکھنا, میں نے انسٹاگرام بند کیا ہوا ہے, میں نے فیس بک بند کیا ہوا ہے, میں نے لنکڈن بند کر دیا, کیونکہ لنکڈن میں کبھی اور میں چڑ کے بھی چیزیں پوسٹ کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. نہیں بند ایز ان لاگ آؤٹ وہ نہیں کیا بس, لیکن وہ صحیح ہے اپنی, لیکن لیکن دیکھو اگین اٹس ناٹ اباؤٹ می. اگر ٹیگ کرنا میری کمپنی کو کر دینا, پریٹی شیور لوگ اس کو بھی فالو کرتے ہوں گے, ٹھیک ہے. لیکن اور اگر مجھے بھی کرو گے تو آئی تھنک ہو ہی جائے گا. لیکن پوائنٹ سمجھو, پوائنٹ یہ ہے یار کہ کیا اس کیس میں بھی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ حرام خوری کی ہے؟ نہیں, آپ کو تو فیسلٹی بنا کے دی ہے. تم سوشل میڈیا بند کر کے کبھی دیکھو, تم یہ ریئلائز کرو گے کہ واقعی میں تمہیں اپنے ارد گرد کے جو 95 لوگ اچھے ہیں نا, وہی اچھے نظر آئیں گے, اور بولو گے یار 5% کوئی چاول ہوگا, اس سے تم ملو گے نہیں. بٹ سر جو 95% اچھے ہیں نا, وہ ہر لحاظ سے اچھے ہیں. بٹ اگر پرسیپشن آتی ہے ٹورڈز دی پاکستان نا, اور پاکستان کے بارے میں بات ہوتی ہے, تو سینٹیمنٹ نیگیٹو ہے. یار تم نے تارے زمین پہ دیکھی ہے؟ دیکھیے, اس پہ تمہیں والا ایگزامپل یاد ہے کہ ایک درخت کو وہ لوگ مارتے کیسے ہیں, کاٹتے کیسے ہیں. ایک وہ خاص سوسائٹی کی بات کر رہا تھا کہ اگر آپ نے درخت کو ان کی سوسائٹی میں کاٹنا ہو نا اگر درخت, تو وہ درخت کو نہیں کاٹتے, وہ درخت کو جا کے کوستے ہیں, اور وہ خود اس نیگیٹو انرجی سے ختم ہو جاتا. یہاں پہ نا اب میں نے نا تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, بیسیکلی دیٹ از مور اباؤٹ انرجی, اٹریکٹنگ انرجی. دیکھیں, یو ٹاک اباؤٹ انکلوژن, ٹھیک ہے. اگر ہم نے سوشل میڈیا ہی بند کرنا ہے تو پھر تو ہماری آواز بھی نہیں گئی, پھر تو کسی کی بھی آواز نہیں گئی. میں صرف تمہیں ایز این ایکسپیریمنٹ بول رہا ہوں کہ یہ کر کے دیکھو کہ تمہاری کوالٹی آف لائف. دیکھو ایک چیز یاد رکھو, سوشل میڈیا کا مسئلہ وہ جو تم نے بڑا ابھی رائٹفلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اٹ از دا ویڈیوز دیٹ یو لائک اور انٹریکٹ ود. اٹس ناٹ ایون ناؤ دا ویڈیوز دیٹ یو لائک, اٹس دا ویڈیوز یو تھنک اباؤٹ اور یو انٹریکٹ ود. صحیح ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نو کہ وہ فتنہ ہے, کچھ نہیں کر سکتے, فتنے کو لمٹ تو کرو. دیکھو اپنے گھر میں دیکھو, لوگ اچھے لگتے ہیں, کبھی کبھار برے بھی لگتے ہوں گے, لیکن اچھے ٹپکلی اچھے لگتے ہیں. محلے کے اندر تمہارا کوئی چول رہتا ہے, ایک آدھ رہتا ہوگا, تو ہر جگہ ہوتا ہے. نہیں, بٹ یو ڈونٹ نو بیکاز یو آر ناؤ گوئنگ فار اے جنرلائزیشن. You think that every street has a Zainab type rapist, Zainab type killer. You think that everybody is like the politician that you see or know on TV. They're not. They're good people. Yes. مسئلہ یہ ہے یار, ہم لوگ نا ایک سو میں نا سائیکولوجیکل وارفیئر بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں, and I like reading psychology, like applied psychology, فنکشنل سائیکالوجی. مجھے یہ چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ وائی ڈو ہیومن بینگز بہیو ان اے سرٹن وے, رائٹ. اب ہم لوگ کیونکہ پتہ ہے آئی مین MBA, تو میرے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہر چیز کے پیچھے دا سائیکالوجی آف سیلنگ آپ دیکھتے ہو, دا سائیکالوجی آف دا ہیومن بینگ دیٹ یو آر سیلنگ ٹو آپ اسٹڈی کرتے ہو. تم لوگ بھی کرتے ہو, تم لوگ اس کمپنی میں کام کرتے ہو, صحیح. ایک چیز کبھی نوٹس کرنا کہ وین ایور یو ٹاک اباؤٹ دیز پیپل, رائٹ, واٹ یو ول گیٹ از when you look at the psychology of nations, مجھے بڑا مزہ آتا ہے اسٹڈی کر کے کہ ہمارے خلاف فورسز کون سی ہیں. پاکستان کے خلاف جو سب سے بڑی ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک نیگیٹو اس پہ رہتے ہیں, کیل پہ رہتے ہیں. ہمارے ملک میں سب سے زیادہ میڈیا کو پیسہ کس نے دیا تھا؟ امریکن. ہاں, ایک پروگرام تھا جس نے امن کی آشا لانچ کیا تھا, ٹھیک ہے. تھرو دیٹ پیسہ دیٹ کیم ان, all of the channels that are those huge channels now, ٹھیک ہے, received a lot of funding, ٹھیک ہے. تم دیکھو ہمارے کسی بھی چینل نے ہمیں پازیٹیو رہنے دیا نہیں, نفسا نفسی ساری چیزیں بھرتے گئے نا,
फिर बंद करना हल तो नहीं होगा ना. देखो अगर हम channels बंद कर करना दें या हम कहें बंद channels करना दिखो ही किसने ना, बोला है? या- दैट्स अ वेरी ड्रास्टिक सोल्यूशन. बट रेगुलेट तो करो ना यार. मतलब कोई एक नॉर्म तो लगाओ कि किस चीज को ब्रेकिंग न्यूज करोगे. हर चीज में एक काउंटर आर्गुमेंट है. एक काउंटर आर्गुमेंट है. आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट एक काउंटर आर्गुमेंट है. व्हाट इफ ये सब होता रहेगा और मैं थक जाऊंगा डडम से. आई वुड गेट बोर्ड आउट ऑफ द यू नो बहुत फिल्म सी ड्रामाज एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई वुड वांट कि यार कुछ डिफरेंट कंज्यूम कर लो. नहीं होगा. आपको लगता है ऐसा कभी भी नहीं होगा? हो नहीं सकता ना. मे बी दैट वो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा. because you know what I think is कि हम शायद अभी अर्ली फेज में हमसे पहले कॉमन ने इस तरह के फेजेस देखे एंड दे गॉट बोर्ड आउट. नहीं मतलब सर इसके अंदर एक चीज ये है कि nobody got bored out of it. Social media hit everybody equally. It's the global equalizer. जब इंटरनेट उधर आया हमारे पास भी उसके मतलब 3-4 साल के बाद अच्छा आना शुरू हो गया. ठीक है. उसके बाद जब YouTube आया वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ. फेसबुक हुआ वो लॉन्च हुआ. जिस तरह हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में पोर्नोग्राफी का ट्रेंड बहुत हाई है, बट हमसे पहले वहां पे भी हाई ही था. देखो एक्सेस टू पोर्नोग्राफी कम थी ना. एक्सेस टू पोर्नोग्राफी एजुकेशन भी कम थी, जब जिस वजह से access नहीं यूटिलाइजेशन मिलेगी, जिस लेवल पे हुई. तो माय पॉइंट इज कि जब एक्सेस नहीं मिलेगी ना तो लोग पागल होंगे, मिसयूज करेंगे, सब कुछ करेंगे. बट आहिस्ता आहिस्ता ना व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ इट ना, लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैच्योर होंगे. अमेरिका के अंदर डेटा के रेट्स देख लो, दुबई के अंदर डेटा के रेट्स देख लो, सिंगापुर के अंदर डेटा के रेट्स देख लो, इंग्लैंड के अंदर डेटा के रेट्स देख लो, और पाकिस्तान के डेटा के रेट्स देख लो. देखो अडॉप्शन नहीं आई ना. पाकिस्तान में अडॉप्शन अभी भी कम है. नहीं अडॉप्शन की है नहीं, वो तो शुरू में रेट्स कम इसलिए किए ना. नहीं देखो नहीं, बात सिंपल सी है कि किसी भी सोसाइटी के अंदर अडॉप्शन का चैलेंज कभी नहीं रहता. आप कोई भी चीज दोगे इट इज सो एडिक्टिव कि कोई भी इसको अफीम की तरह मतलब यूज करना शुरू कर देगा. इट इज एडिक्टिव. कैन यू टेल मी कि इट्स नॉट? हर एक का मतलब फ्रॉम एन 8 month old बेबी जो यूं करना शुरू कर देता है टू राइट नाउ, बनाया बाय डिजाइन इस तरह बनाया गया है कि इट बिकम्स एडिक्टिव. ठीक है. एक ऐसी चीज है, इट्स लाइक अ ड्रग. इट्स लाइक अ क्लास A ड्रग टाइप, राइट? अगर आप इस ड्रग को लेके बैठते हो और आप इसको कहते हो कि यार तो क्या हुआ, तो सब कंज्यूम कर रहे हैं. चलो मैं एक सिंपल सी बात, आर यू अ फादर? ओके, हाउ ओल्ड योर चिल्ड्रन? बड़ा वाला 5 साल का. ठीक है. तो मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा बच्चा कोई गलत चीज कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, लेकिन पूरा सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करके बैठी हुई है, तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल है? नहीं. उसकी तरबियत किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी. ठीक है. But hear me out. मैं अपने बेटे को एक एज तक रोक सकूंगा, but then I would not be able to. You shouldn't. He would be shouldn't, exposed, which is why मेरा बेटा अब 17 साल का है. मेरी उसके साथ सिंपल सी डिस्कशन ये होती है, अपनी जजमेंट अच्छी यूज करना. I can't stop you. I don't want to stop you. So judgment build करने के लिए भी तो तुम्हें थोड़ा सा गैप डालना है ना यार. लेकिन अगर तुम 1 साल के बच्चे को भी YouTube दिखा रहे हो और तुम 8 या 10 साल तक तुम्हारा बच्चा बाहर जाके खेलता नहीं है, तुम उसको टैबलेट देते हो बिकॉज माँ के पास भी टाइम नहीं है, बाप के पास भी टाइम नहीं है, और तुमने एक सरोगेट पेरेंट दे दिया है जिसको हर चीज दिखा देता है, तो फिर यार देन तुम एक चीज याद रखो मुदस्सिर, मैं कहीं पे भी एब्सोल्यूटिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ. इट हैज टू बी अ राइट मिक्स. तरबियत के अंदर तुम मुझे बताओ, तुम कभी 5 साल के बच्चे को गाड़ी के अंदर बैठाओगे ऑन द ड्राइविंग सीट? नहीं. ऑटोमेटिक गाड़ी जो भी है, मतलब जिस तरह भी है तुम बैठाओगे, बिकॉज ही स्टिल डजंट हैव दैट जजमेंट कि यार मैंने क्या करना है. 18 साल का बच्चा गाड़ी तेज चलाता है, ठीक है, आग लगा देता है, सब कुछ कर देता है. दैट्स बैड जजमेंट कॉल्स. अगर जजमेंट गोरों की इतनी अच्छी होती तो इतनी स्ट्रांग पुलिसिंग ना होती ना. पुलिसिंग भी तो होती है ना. सिंगापुर के अंदर आप थूक दो, आपसे वापस वो चढ़वा लेते हैं. च्युइंगम आप लेके नहीं जा सकते, च्युइंगम लेके जाओ कोड़े पड़ते हैं. व्हाई सच स्ट्रांग रेगुलेशन? फिर तो उनको भी पारसा होना चाहिए था, या तो वो बड़े कोई अनोखे होते. So it's a combination against regulations, but मुझे ये लगता है कि regulation and enforcement. But probably access of information शायद सबके पास होनी चाहिए. देखो, then maybe you start from so there. okay, tell me something. Should pornography be accessible to all? No. Why? लिमिट होनी चाहिए एज.
تاکہ میچور انف ہو کہ اس کو کنزیوم کر کے. I think there has to be a fine line کہ یہ تو کسی بھی ایج کے لیے ایکسیسیبل نہیں ہونا. سو میرے لحاظ سے anything that promotes incestuous values, anything that promotes ugly behavior. اب now مسئلہ کیا ہے, ہر سوسائٹی کے اندر سو میڈیا میں ٹپکلی نا, مجھے کسی ایک ایکٹر نے بولا تھا کہ یار میڈیا میں ٹپکلی وہ لوگ جاتے ہیں جن کے اندر تھریش ہولڈ فار ایکسیپٹنگ فار پٹنگ دیم سیلوز آؤٹ دیر از ہائر, مطلب از لوور. آرام سے وہ اپنے آپ کو باہر نکل کے ایکسپریس کر سکتے ہیں. پرانے زمانے میں میڈیا میں جو لوگ جاتے تھے وہ اتنے اچھے نہیں سمجھے جاتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا جب آپ ان کو اتنی پاور دے دو ٹو ایکچولی انفلوئنس ماسز, تو وہ اپنا ویلیو سسٹم لگائیں گے. صحیح ہے. ہم لوگ ٹپکلی دور رہتے ہیں, ہم میڈیا سے دور رہتے ہیں بیکاز وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ آور سیلوز. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس. وی وانٹ گڈ لائفز, وی وانٹ ڈیسنٹ لائفز, وی وانٹ ٹو marry good people, we want to be with good people. We don't want to be living in a world where you have people who will lose interest just because you couldn't provide something. یا تم ایک لائف اسٹائل نہیں دے سکتے تو رشتہ ٹوٹ جائے گا, یا مطلب کوئی certain values, right? certain values. ان سب باتوں سے لگ رہا ہے کہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ بہت پیٹریوٹک ہے. یار دیکھو پیٹریوٹک, تم مجھے بتاؤ, مجھے نا ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ یار پیٹریوٹزم, آئی ڈونٹ بلیو ان پیٹریوٹزم, ڈونٹ, بٹ دی امیریکن ڈز, دا برٹشر ڈز, دا فرینچی ڈز, دی انڈین ڈز, دا بنگالی ڈز. I think Pakistan does also. No. If we were truly patriotic, we would stay. اس سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جو پاکستان کے اندر پڑھے لکھے لوگ, تربیت یافتہ لوگ تھے, وہ پہلے ایک ماس گئی جو 70s میں گئی, جو آپ کی وائٹ کالر ورکرز کی گئی تھی جب امریکہ نے اپنے ویزاز کھولے تھے. پھر آپ کی 90s میں گئے جب کراچی کے اندر آپ کی وائلنس ہونا شروع ہوا آن دا اسٹریٹس. جو پڑھے لکھے بچے تھے, جو NED کے, کراچی یونیورسٹی کے تگڑے بچے تھے جن کے دماغ چلتے تھے, who are now all doing really well outside of Pakistan, وہ چلے گئے. پھر آیا لال مسجد والا ایپیسوڈ, انٹرنل سیکیورٹی والا چیلنج آیا. آپ کے سارے پڑھا لکھا آدمی سب سے پہلی چیز کہتا ہے میں لڑوں گا نہیں, میں چلا جاتا ہوں کہیں اور. اس میں نقصان کیا ہوتا ہے؟ برین ڈرین. اور اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ برین ڈرین سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کولیپس کر, جاہل کو روکنے والے ختم ہو جاتے ہیں. غیر تربیت یافتہ کی دیکھو, میں نے پھر بولا تھا کہ انگلینڈ کے اندر لوگوں کی سیلف ریگولیشن چل رہی ہے. وہ اس لیول تک سوسائٹی ایوالو کر گئی ہے کہ اگر تم لائن میں نہیں کھڑے ہوگے تو یو آر دی آڈ ون آؤٹ. ادھر اگر تم لائن میں کھڑے ہوگے یو آر دی آؤٹ ون آؤٹ. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایسا, میں لنڈن میں ہی تھا بیک 10-15 ایئرس بیک, تو میں واک کرتے ہوئے میں نے ریپر نا اسٹریٹ پہ پھینک دیا اور میں چلنے لگ گیا. سینٹرل لنڈن میں تھا. تو کیا ہوا کہ میں واک کر رہا ہوں آفٹر 5 منٹس نا ایک بندے نے مجھے یوں پیچھے سے ٹچ کیا, کہتا ہے ہیلو, کہتا ہے کین یو پلیز پٹ دس ریپر ان دا ڈسٹ بن. اس نے مجھے پکڑایا, ہی واکڈ ود می, آئی پٹ دیٹ ریپر ان دا ڈسٹ بن اینڈ ہی سیڈ تھینک یو ویری مچ. وہ دن تھا اور شاید آج کا دن ہے, میں نے زندگی میں ریپر باہر نہیں پھینکا. کیا تم سیف الملوک جاتے ہو یا کبھی دیکھا ویڈیوز دیکھی کتنا کچرا ہے؟ بہت کچرا. مجھے بتاؤ, ایک تھیلا اور لے کے سارے تھیلے اس میں کیوں نہیں ڈال دیتے ہو؟ سارے ریپر, سارے گند اس میں کیوں نہیں ڈال دیتے ہو؟ اس کے لیے گورنمنٹ کو ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کسی پولیس والے کو ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے آپ کی گھر کی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کا ملک بنانے سے بنتا ہے اور اس میں ہر بندہ اپنی اینٹ لگاتا ہے. دیکھو اس طرح اگر تم مجھ سے بات کرو نا, میں ایز اے 40 year old, مائی بگیسٹ چیلنج از میں ریٹائر کدھر ہوں گا. میں باہر رہ چکا ہوں, اٹس نو بیڈ آف روزز. ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کے پھر بھی قدر کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, ہم لوگ ایک دوسرے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. تم باہر رہے ہوئے ہو, کتنی آئسولیٹڈ سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں ہوتا. اینڈ اف یو کی ناٹ, اب جس طرح بہت لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں دبئی چلے جاؤ, قطر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ. ویلیوز کی نہیں رہی, پیسہ اٹریکشن بن گیا. پیسہ باہر بہت ہے, لوگوں کو پیسہ اٹریکٹ کر رہے ہو لوگ. بولی چلو یہ تو پرانی ہو گئی نا, لیکن اب تم فیوچر کا تو سوچو نا. تم کتنے سال کے ہو؟ 32. ٹھیک ہے, سو ناؤ فاسٹ فارورڈ دیٹ بائی 28 years. ٹھیک ہے, یو ول بی 60. Where are you going to retire? And what is your retirement going to look like? So if you don't spend the next 28 years building a home here,
एंड अ होम इज नॉट रियल एस्टेट वाला अपना घर बनाना, बट अपने मुल्क को एक घर बनाना. तुम हमेशा भटकते रहोगे यार. क्या पाकिस्तानियों की किस्मत में ही माइग्रेशन है क्या? मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना यार. आपने अगेन तो दिल की तारें छेड़ दी हैं सर. तुम बिल्कुल जावेद चौधरी हो. कभी कोई क्या बनाता है, कभी क्या बनाता है. अच्छा, एक क्वेश्चन है. आपने बताया आप अप्लाइड साइकोलॉजी में काफी इंटरेस्टेड भी हैं. इंटरेस्टेड हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ उसमें ज्यादा. लेकिन आप ऑब्वियसली कुछ तो किसी और की किताबें तो पढ़ ली ना. हाँ, मजा आता है हमको पढ़ने में. एंड अगेन सोच भी लिया. मुझे इसका ना एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताएं. जो हालात अभी हैं सबको पता है, इस पे बहुत लोग बात भी करते हैं, एंड आई फाइंड इट सॉर्ट ऑफ बस होगी बात. सोल्यूशन क्या है यार? सोल्यूशन ना बहुत सिंपल है. ठीक है, इसका सोल्यूशन ये है कि नंबर 1, आप अपने मोहल्ले के अंदर यू स्टार्ट टेकिंग एन एक्टिव इंटरेस्ट. अभी अगर कोई आके आपको कहीं से उठा के ले जाता है या कहीं से कुछ भी कर लेता है, वो इसलिए कर लेता है बिकॉज आपका मोहल्ला आपके साथ नहीं खड़ा हुआ होता. यही चीज केपीके में नहीं चल रही. ठीक है, very good point. No, but the thing is that is social cohesion. But how do you infuse social cohesion? You do it. You have to be the force. देखो एक चीज याद रखो. सर यही मकसद था कि पॉडकास्ट स्टार्ट किए. तो देखो अगर ये है तो तुम्हारी ना मार्केटिंग. देखो मेरे लिए ना पाकिस्तान वो मार्केटिंग गई है, but that truly is the real vision. I understand. This is why I'm here. Yeah, that we have to talk about it, right? No, I do. I understand. I understand exactly. I've had some sort of discussions on this, और मुझे हमेशा बार-बार ये लगता है कि ना ये बात अधूरी रह जाती है. अगर हमने सोल्यूशन को उतनी ही डिटेल से, उतनी ही ड्यू डिलिजेंस के साथ डिस्कस ना किया, तो ये पूरी की पूरी बात, पिछली सारी डिस्कशन थी, वो वेस्ट हो गई. यार देखो, दिस इज अ गुड एंडेवर दैट यू आर पुटिंग इन. मैंने तुमसे पहले भी बोला, मेरी बिजनेस की बना भी बात करो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुल्क की तो बात करो, बिकॉज बिजनेस ने भी तो इधर ही थ्राइव करना है. ठीक है, मेरे बच्चे ने भी इधर ही पलना है. मैं नहीं चाहता. तुम सोचो यार, हम लोग इतना बात करते हैं कि टर्की के अंदर ये होता है, टर्की में ये होता है. टर्की के अंदर भी योर चिल्ड्रन आर फेसिंग रेसिज्म. ऐसा ही है ठीक है. कंट्री में आप किसी को भी दुनिया में उठा के देख लो, देयर इज रेसिज्म, एंड व्हाई नॉट यार. मतलब वो अपनी जॉब आपके लिए क्यों सरेंडर करें? उनके पास कम लोग हैं जो खाली मतलब अनएम्प्लॉयड बैठे हैं. ऐसा ही है. सही है. अल्टीमेटली इट विल गेट टू यू. मेरा तो एक सिंपल सा यार वो है, अमेरिका की पॉपुलेशन वाज 240 मिलियन व्हेन एप्पल वाज लॉन्च्ड इन अमेरिका. ठीक है, इट वाज समवेयर अराउंड 220, 240 या 250 मिलियन की पॉपुलेशन होगी, व्हिच वी आर नाउ टचिंग. एप्पल ने अपना बिजनेस केस किसी और के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अमेरिका के लिए बनाया था. इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो उन्होंने बाद में ही सोचा था ना. कभी मौका मिले तो एक डॉक्यूमेंट्री है बहुत खूबसूरत, द मेन हु बिल्ट अमेरिका. दे वर ऑल बिजनेसमैन. पाकिस्तान में हम बिजनेसेस को ग्लोरीफाई नहीं करते. तुम अगर नोटिस करो तो लिटरली ऐसे लगता है प्रॉपर्टी का बिजनेस अच्छा है, डीएचएस बन रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं. यार देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, ये भी ना एक बड़ा मिसनोमर है कि ये बिजनेस है. ये बिजनेस नहीं है, ये होल्डिंग है. आपकी ना इस्लाम के अंदर भी योर इकोनॉमी हैज़ टू बी अ फ्री मार्केट इकोनॉमी. इट हैज़ टू बी फ्लोइंग. ठीक है, तुम्हारे काम से बरकत आनी चाहिए दूसरों के लिए. तुम्हारे काम से मुआश क्रिएट होनी चाहिए. ठीक है, तुम्हें अल्लाह ताला ने अपना वसीले के तौर पे भेजा है ताकि तुम दूसरी सोसाइटी को इनेबल करो. अगर आप एक एसेट ऐसा डेवलप कर लेते हो जो अगले 10 साल के लिए उस पैसे को कंज्यूम करके बैठ गया. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. बहुत लोग रिटायर होते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद, और ख़ासतौर पे जब फौजी रिटायर होते हैं, तो उनके पास एक छोटा सा जो उनकी जो पेंशन की कॉम्पिटिशन आती है, और उनको एक जो प्लॉट मिलता है वो भी उनको मिलता है. तो उसके साथ टिपिकल उनकी रैशनैलिटी होती है कि घर बना लो. हमारी फिक्सेशन ये है कि छत अपनी होनी चाहिए. दैट्स जस्ट स्टूपिड. तुम सोचो, अगर आप 2 करोड़ रुपए अलग रख लो, तो अगर आपकी 40 साल और जिंदगी है तो आपका पूरा किराया तो पूरा हो गया ना. आपको घर अपना बनाने की जरूरत नहीं है. आप मजीद बच्चों के लिए हमारा मैं तुम्हें उसी का आंसर दे रहा हूँ ना. उसका आंसर ये है कि जब आप 2 करोड़ रुपए में घर बनाते हो, और अगर आप 2 करोड़ में एक फैक्ट्री लगा लेते हो, ठीक है, एक फैक्ट्री शू पॉलिश की लगा लो. पाकिस्तान में सिर्फ 2 शू पॉलिश के ब्रांड्स हैं, तीसरा नहीं है. आप उसका अगर एक कॉन्ट्रैक्ट, रेट रनिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर सारी इंस्टीट्यूशन से ही कर लो, ठीक है, दैट्स अबाउट 1 मिलियन बॉक्सेस सोल्ड अ मंथ. क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का इकोसिस्टम इस टाइम बिजनेसेस को
وہ کر رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو. تم مجھے ایک چیز بتاؤ, ایکو سسٹم کو چھوڑو, تم مجھے بتاؤ ادھر کے لوگ روز پانی پیتے ہیں؟ ادھر کے روز لوگ خوشی میں بوتل لیا کرتے ہیں؟ ایسے ہی چلا ذرا کچھ کھانا کھا لیں. کین یو آنیسٹلی ٹیل می کہ جس ملک میں دنیا کے اندر ٹم ہارٹنز کی سب سے بڑی اوپننگ ہوتی ہے اس کی اکانومی نہیں ہے؟ یہ بھی ہم نے اپنے آپ سے نا I think he's trying to talk about the ease of doing business. No, ease of doing business نہیں ہے, لیکن but is Tim Hortons not opening up in Pakistan? Or are the brands not working in Pakistan? But they need a lot of capital, right? No, یار مجھے ایک چیز بتاؤ, تم جب بھی کوئی بزنس اسٹارٹ کرتے ہو تم اس کو چھوڑو نا, تم یہ مجھے بتاؤ F10 کے اندر نگینا برگر ہے نا, اسٹارٹ اسمال کے ابھی بھی اسمال لگتا ہے, لیکن وہ کتنے بنس کی اس کا ٹرن اوور ہے دن کی, آئی تھنک 1500 سے زیادہ بن کباب بیچتا ہے وہ. ایسا ہی ہے. یو وونٹ کال ہم اے بزنس مین. جو بنگالی سموسا والا ہے جو ہے F6 کے اندر, ٹھیک ہے, ڈو یو ریئلائز ہاؤ مینی سموساز ہی سیلز ان اے ڈے؟ یو ڈونٹ کال ہم اے بزنس مین. بٹ میکڈونلڈز از فائن بیکاز اٹس اے برانڈ. The ego gap, right? So دیکھو the ego gap, and then at the same time یار I understand business کے اندر مشکل ہے, but then why don't you lobby? Why does no business, so ایک بڑا اچھا تمہارا سوال ہے کہ ایز آف بزنس نہیں ہے, تو انڈیا میں ایز آف بزنس کتنی تھی 91 میں؟ سیم تھی ہماری اکانومی ساتھ ساتھ. زیرو. انڈیا کے اندر میسو ریفارمز آئے تھے ان دا 90s. 94 کے اندر منموہن سنگھ واز one instrument in this, but do you know there was a meeting, جو ایک کتاب ہے The New Maharajas, ٹھیک ہے, اس کو پڑھ کے دیکھنا, اس کی پہلے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے a group of Indian industrialists got together and they said in the Oberoi Hotel یا wherever, and they said کہ یار ہم ابھی بھی رشوت دیتے اپنی انڈیویجول کام کرنے کے لیے, اب ہم لوگ مل کے پیسے لگائیں گے لابینگ میں تاکہ ہم ایز آف بزنس کریٹ کریں. آپ میں تمہیں یہی بتا رہا ہوں, ہماری جو نحوست ہم پورا دن سنتے ہیں نا, وہ ہم سے ہوپ نکال لیتی ہے. جب وہ ہم سے ہوپ نکال لیتی ہے ہمیں آپشنز ہی نظر نہیں آتے. سر ان سب باتوں میں آپ نے ایک اسٹوری شروع کی تھی کہ وہ ہوا آرمی پبلک اسکول میں, آپ بتا رہے تھے کہ ہم اس سارے کیسز میں کس طرف سولوشن کی طرف گئے تھے, وہ ہم مس کر گئے بیچ میں. یار دیکھو میں نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت 750 ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز تھے, تو تم کس ایمرجنسی میں کس کو کال کرو گے بیسڈ آن جورسٹکشن ہی چینج ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار جب بھی کوئی بندہ مصیبت میں ہوتا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, تو اس کے پاس ایک نہ ایک سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ صرف ایک جگہ پہ جائے اور وہ اپنا بٹن دبائے اور اس سے اس کو ایمرجنسی کی الرٹ چلی جائے اس کے گھر والوں کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی آ جائے, اور ہم اس کو گائڈ کر کے بتا سکیں کہ پاکستان میں جس جگہ پہ بھی ہو اس ایمرجنسی سے تم نے ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے. وہ بٹن کیسے ہے یار؟ وہ ایپ پہ ہوتا تھا اس زمانے میں, ہمارے پاس ایپ تھی لیکن بیکاز ایکو سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں تھا, اٹ وینٹ فرام 11,000 ڈاؤن لوڈس ٹو 43,000 ڈاؤن لوڈس ان 2 nights. ٹھیک ہے, اینڈ the only problem is how do you serve people when you have no financial model, because you have no financial gateway, you don't have a payment gateway, you don't have investors. اس وقت 2014 کے اینڈ میں 2015 کے شروع میں انویسٹمنٹ کلائمیٹ کیا تھا پاکستان کا ان اسٹارٹ اپس؟ زیرو. ٹھیک ہے, تو اس زمانے میں تو مطلب we were ahead of our time. And then by the time things started developing, now everything is available. Payment gateways are available. Now you can do your entire business on WhatsApp. You don't need an app. All you need to do is for people to remember the emergency number, call us and we'll help them. پھر کیسے کیا آپ نے مینیج؟ ہم لوگوں نے کیا یار, پہلے تو 7 سال ہم غربت میں رہے. مطلب I was close to filing bankruptcy at least 6 times in 7 years. اینڈ there was مطلب یار میری امی نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا کہ بیٹا بزنس کیسی چل رہی, تو میں نے بولا امی اگر میں کفن بیچتا ہوتا نا تو لوگ مرنا بند کر دیتے, ایسی چل رہی. ٹھیک ہے, سو مسئلہ یہ تھا یار کہ ایک سسٹم بننا تھا نا, ایک آپ نے لائف ٹائم اکرو کرنی تھی. یو ہیڈ ٹو پٹ ان دیٹ ایفرٹ. there was a time where I couldn't afford my daughter's vaccination because I didn't have the money. There was a time when I went to Karachi, I didn't have money to come back from Karachi. اس ایپ کا نام کیا تھا؟ محافظ.
محافظ کی ایپ تھی, MOHAFIZ. ٹھیک ہے, اور وہ اب ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں, ہم لوگوں نے اس کو سسٹم ہی کو آف لائن کر کے اس پہ کر لیا. اب ہم لوگ مطلب کیا انشاءاللہ آپ نے وہ بزنس ختم ہی کر دیا محافظ والے, بزنس کیسے ختم کر دیا, وہی تو بزنس ہے. اچھا, سو ہم لوگ ابھی ہاں وی جسٹ سرو کلائنٹس تھرو واٹس ایپ. اسی طرح مطلب وی آر لٹرلی دا بیک بون آف آل کرائسسز for a lot of companies. So we work with some of the bigger names in the market like Daraz, Bazaar, کیسے ان Postex. کے ساتھ ایمرجنسی میں کیسے؟ یار بہت ساری جگہوں پہ انٹرفیسنگ ہوتی ہے. کہیں کسی رائڈر کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, وہ بیچارہ کہاں جائے گا, کیا کرے گا, اس کو ہاسپٹلائزیشن کون کروائے گا, اس کا کوئی پولیس کے ساتھ مسئلہ ہو جائے اس کو کون سالو کر کے دے گا, اس کو خون کی ضرورت ہو وہ کون کر کے دے گا, کہیں پہ کسی دو پارٹیز کے بیچ میں پھڈا ہو جائے تو اس میں سیٹل کس طرح سے کرنا ہے تمیز سے کہ دونوں کی عزت بھی برقرار رہے اور مسئلہ بھی سالو ہو جائے. دس از ہاؤ وی ڈو کیسے اٹ. کانٹیکٹ کرے گا آپ سے؟ سو کارپوریٹ کلائنٹس کے لیے تو ہمارے پاس وی ہیو ڈفرنٹ کمیونیکیشن سولوشنز, بٹ فار آر پرائیویٹ وہ ان کے ساتھ ہمارا پیور واٹس ایپ کے اوپر یا واٹ ایور میڈیم دیٹ دے آر کمفرٹیبل آن, وی انگیج ود دیم آن دیٹ. تو ہمارے لیے ہم لوگوں نے واٹس ایپ کو انیبل کر کے اس جگہ تک کر دیا ہے جہاں پہ دیکھو واٹس ایپ پہ آپ کو, اچھا میں ایک بندہ ہوں, مجھے ایک ایمرجنسی آئی, تو میں کیا آپ کے نمبر پہ واٹس ایپ پہ لکھوں گا تو آپ میرے گھر میں ایمرجنسی کی, آپ ایمرجنسی مطلب میرا خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں ایمرجنسی آپ سے لوکیشن مانگوں گا, آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے مطلب میری جو ٹیم ہے ہمارے پاس ایک 24 گھنٹے ایک آپریشن سینٹر اس کے لیے بنا ہوا ہے. وہ پاکستان میں آپ کسی بھی کونے کے اندر ہوگے, آل 361 سٹیز, آل میجر روڈ نیٹ ورکس, کہیں پہ خدا نخواستہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, کہیں خون کی ضرورت ہے, کہیں پہ آپ کو ہاسپٹل ڈھونڈنا ہے, کوئی امیجیٹلی ارجنٹلی کڈنی ڈائلسس چاہیے, آپ کو کوئی گولی مار دیتا ہے, آپ کو کہیں ایکسیڈنٹ میں کوئی چوٹ لگ جاتی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ دس ہاسپٹل ہیز این ایمرجنسی سیٹ اپ اور ناٹ؟ 2, ہاؤ ڈو یو نو کہ اس ہاسپٹل کے اندر پولیس کیسز لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سو ہم لوگوں نے پاکستان کی ہر فیسلٹی کو میپ کیا, ہر جگہ پہ کہاں پہ ایمبولینس کہاں سے ملے گی, ٹو ٹرک کہاں سے ملے گی, بلڈ ڈونیشن کہاں سے, بلڈ بینک کہاں سے ملے گا, ڈائلسس سینٹرز کہاں پہ ہیں, کہاں سے کون سی دوائی سورس ہو سکتی ہے ان این ایمرجنسی. بتا I'll give you an example. ہم لوگوں کے پاس ایک کال آئی, سانگڑ کے پاس ایک بندہ جا رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں لیاقت نیشنل کراچی سے اپنے والد صاحب کو لے کے نکلا ہوں اور ان کے اوپر آکسیجن لگا ہوا تھا اور ان کا آکسیجن انہوں نے زیادہ وہ ٹینشن میں آ کے انہوں نے آکسیجن زیادہ سک کیا تو آکسیجن ختم ہو رہا ہے. تو ود ان 10 minutes وی ور ایبل ٹو لوکیٹ ریفلنگ فیسلٹی ان نواب شاہ جو ان کو آکسیجن بھی ریفل کر کے بھی دے دے اور ایک اسٹینڈ بائی ٹینک بھی دے دے. ٹھیک ہے. اینڈ دا گائے گاٹ ہوم. اسی طرح ہمارے پاس ایک دفعہ کال آئی رات میں, ایک جگہ ہے خانپور ان ساؤتھ پنجاب, ٹھیک ہے, یہ رحیم خان سے تھوڑا سا آگے پیچھے. تو ادھر ہمارے پاس ایک کال آئی کہ رات میں کوئی 2:30 بجے کے قریب کہ میرے بھائی کو 3 مطلب گولیاں مار کے چلے گئے پیٹ میں اینڈ ہی از بلیڈنگ آؤٹ اور 1122 کو لوکیشن نہیں مل رہی. اس زمانے میں 1122 پر لوکیشن نہیں آیا کرتی تھی, لیکن کیونکہ ہمارا MOU ہوا تھا, ہمارے پاس لوکیشن آ رہی تھی تھرو دی ایپ. ہم لوگوں نے 1122 کی جو ایمبولینس کی رسپونڈ کرنے والی ٹیم تھی, ہم لوگ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے. ہم نے ان کو پہلے ان کے گھر پہنچایا, پھر کیونکہ میری ٹیم کرائسس ہینڈل کرتی, 1122 صرف ایمبولینس ارینج کرتا ہے, لیکن ہماری ٹیم جو ہے وہ ہولسٹک کرائسس مینجمنٹ لک آفٹر کرتی ہے کہ یار. تو اس اب تمہیں ایگزامپل سے سمجھ آ جائے گی. انہوں نے کیا کیا کہ ان سے پوچھا کہ اس کو گولی لگی کدھر ہے, انہوں نے بولا پیٹ میں. تو اس نے بولا خون کتنا نکل رہا ہے, انہوں نے بولا کہ کافی نکل گیا ہے, ابھی ایمبولینس کا اسٹاف بتا رہا ہے. تو اس نے پوچھا تم لے کے کدھر جا رہے ہو, انہوں نے بولا کہ شیخ زاید ہاسپٹل رحیم یار خان میں لے کے جا رہا ہوں. تو اس نے بولا ٹھیک ہے. بفور دا پیشنٹ ارائیوڈ دیئر ایٹ دا ہاسپٹل 7 blood donors were waiting to give blood. تم سوچو جو بندہ بلیڈ آؤٹ کرتا ہوا پہنچ رہا ہے اس کی فیملی ہوش میں ہوگی کہ میں اب خون کہاں سے ارینج کروں. یہ آپ نے کیسے ارینج کیا؟ آپ کا سسٹم تھا جو ہم لوگوں نے یہ سسٹم بنایا تھا کہ جب بھی ایپ کے لیے رجسٹر کرتے ہو آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کر سکتے تھے ایز اے بلڈ ڈونر ایز ویل. تو ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن نیٹ ورک ہے بلڈ ڈونرس کا. ہم لوگ روٹینلی لوگوں کے لیے خون ارینج کر کے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہم لوگوں نے ہر بلڈ بینک کے ساتھ بھی MOU کر لیا. نہیں اس پہ تو کوئی بھی, دس از فری آف کاسٹ. اگر مجھے ہم لوگ صرف 2 پروگرام سے پیسے بناتے ہیں. ایک ہم لوگ جو کارپوریٹ کو سرو کرتے ہیں, رابن ہوڈ والی مینٹالٹی ہے کہ مطلب کارپوریٹ سے ہم کر کے آپریشن سسٹینیبل ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ کنزیومر کو فری کر دیتے ہیں. اب ہم لوگ ایک پروگرام کر رہے ہیں جس از وچ از گوئنگ ٹو بی کالڈ محافظ کیئر.
یہ وہ ہے جو پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں لیکن ان کو ایک ایجنٹ آن دا گراؤنڈ چاہیے جو ان کے گھر کی ایمرجنسیز یا پرابلمس سالو کرنے کے لیے اسٹینڈ بائی پہ رہے. کہ کوئی بھی اگر لائف تھریٹننگ ایمرجنسی ہوتی ہے میرے گھر میں, مطلب میرے ماں باپ کو ہی آ کے کوئی ان کا نوکر ہی آ کے کچھ کرنے کی کوشش کرے تو دیر شوڈ بی سمبڈی جس کا ڈیٹرنس ہو اس جگہ پہ, جو پتہ ہو کہ یار یہ لوگ بے یار و مددگار نہیں پڑے ہوئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائی کے اوپر یا کزن کے اوپر یا کسی اور پہ رسپانسبلٹی نہیں چھوڑنا چاہتے. وہ یہ کہتے ہیں آئی کین پے فار دس سروس, دیر سیزنڈ کرائسس مینیجرز, دے کین ہینڈل دس. ٹھیک ہے, وی کین obviously ہینڈل اٹ بیٹر. ٹھیک ہے, تو وی آر دوز آر دا ٹو مونیٹائزیشن چینلز دیٹ وی ہیو, دا B2B اینڈ دا B2C پریمیم. بٹ B2C ریگولر کیپس آن ورکنگ اینڈ اٹس آل فری آف کاسٹ. ایک نمبر ہے بس, اس پہ میسج کیا, میں اس کے ساتھ بس انٹریکٹ کروں. کتنے لوگوں کی جانیں بچا لی ہیں اپنے یار ابھی تک ہم لوگوں نے وی سیوڈ مور دین 50. اب تو خیر وی اسٹاپڈ کاؤنٹنگ, لیکن تم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ہاؤ ڈو یو ٹریک اٹ. سو بیکاز ہمارے پاس وی ہیو دس آپس روم کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو لاگ کرتا ہے. سو لوکیشن, نام, بندہ, یہ وہ. آپس روم جو ہے نا ہمارا جو کرائسس مینجمنٹ سینٹر ہے جو 24 گھنٹے ایکٹیو رہتا ہے, اس کے اندر ساری ہاں سو وہ پورا جو بھی ایمرجنسی آتی ہے اس کو لاک کرتا جاتا ہے, اس کی آؤٹ کمز لاک کرتا جاتا ہے. جیسے ٹکٹس لاک ہو رہے ہوتے ہیں, سو یو ہیو انسیڈنٹس لاک. سب سے زیادہ ایمرجنسیز کون سی آتی ہیں؟ یار ہم لوگ کو بلڈ کی بہت آتی ہیں, بیکاز بلڈ از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ آن اے روٹین بیسس. کسی نے اگر پریگننسی کے لیے جانا ہے اس کو بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. دوسرا مطلب ہمارے پاس جو ہے وہ ہراسمنٹ کی کافی آتی ہیں, ان چیزوں کی آتی ہیں. ہاں مطلب دیکھو نا, اگر اب کوئی لڑکی ٹریول کر رہی ہے تو 24 گھنٹے تو اس کو بیک اپ تو اس کی فیملی بھی نہیں دے سکتی نا. سو اف یو گیٹ لائک دا کیئر سروس, یو ہیو somebody looking after your child perpetually, right? or your family member perpetually. کتنی دیر میں رسپونڈ کر دیتے ہیں اگر کوئی آتا ہے؟ یار ہم لوگوں کی جو اوریجنل جو ہماری جو وہ ہے کہ the moment we receive an alert تو ہمارے پاس within the next 45 seconds to 2 minutes ہم لوگ ٹیلیفونک کانٹیکٹ اسٹیبلش کر لیتے ہیں اس بندے سے. ہاں, سو دی آئیڈیا از کہ اگر کہیں پہ کسی کو بھی کوئی پرابلم فیس ہو رہا ہے, لائک کوئی خاتون کسی کریم پہ جا رہی ہیں, شی فیلز لائک انسیف, تو وہ ایک واٹس ایپ میسج کریں گی, اپنی لوکیشن دیں گی. نہیں, کریم کی کسٹمر تو ڈائریکٹلی اپنے ساک کو بتائیں گی, سیکورٹی آپریشن سینٹر کو بتائیں گی, اور وہ ہمیں ٹاسک کر دیں گے. بٹ دی آئیڈیا از کہ کوئی بھی ٹیکسی پہ جا رہا ہے یا کہیں پہ بھی آف لائن ہے اس وقت, بٹ دے فیل دا نیڈ دیٹ دے نیڈ ہیلپ, تو وہ واٹس ایپ پہ ایک میسج کرتے ہیں. لوکیشن واٹس ایپ نمبر کیا ہے؟ 033319000109. 033319000109. بالکل ٹھیک ہو گیا. یار دیکھو سمپلسٹ سولوشن یہ ہے, اس کو نا سیو کرو اور پن ٹو ٹاپ کر لو. خدا نخواستہ کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے اس کو ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبر, محافظ ایمرجنسی روم کا نمبر سیو کر لو, اس کو, اور اس کانورزیشن کو پن ٹو ٹاپ کر لو. بڑے بڑے نیٹ ورک سے بڑے بڑے ان کو ایک ایزا یہ جب بھی کوئی موبائل ہو تو اس کے اندر یہ نمبر ایمرجنسی نمبرز میں کیوں نہیں ڈال سکتے؟ کیونکہ یار ہر گورنمنٹ لیول پہ یا کس لیول پہ آپ جائیں, پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے, ہر کمپنی بھی پیسے مانگتی ہے, بیکاز اٹس اے بزنس کیس فار موسٹ پیپل نا. سو دیٹ ہیومینیٹیرین اینگل گوز آؤٹ آف دا ونڈو. صحیح ہے, ہم لوگ سیلف سسٹینیبلٹی اچیو کرتے ہیں تھرو واٹ ایور فنڈنگ وی کین گیٹ ان ٹرمز آف سروسز آفرڈ. سو وی آفر دوز سروسز, اس سے جو ہمیں پیسے ملتے ہیں اس سے ہم لوگ کنزیومر کو سرو کرتے ہیں. لیکن جب آپ کنزیومر کے لیے ان بڑی کمپنیوں کے پاس چلے جاؤ جن کے پاس ایکسیس ٹو ملینز آف پیپل ہے, اور ان سے بولو یار لیٹس گیٹ انٹو اے فائنینشیل ڈسکشن, لیٹس گیٹ انٹو اے ڈسکشن, ان کا پہلے یہ ہوتی ہے کہ نہیں یار ہم تو 70% چارج کریں گے, ہم 60% چارج کریں گے, کریں گے, تو یار پھر ہم ایمرجنسی کس سے ہینڈل کریں گے؟ اس سے تو بہتر ہے کہ ہم خود کما کے کسی اور چیز سے لگا لیں, نہ تمہارا احسان لینا پڑے گا, نہ کچھ کرنا پڑے گا. دیکھو تم لوگ بات کر رہے تھے ایز آف بزنس کی. ایز آف بزنس نا آپ ایک دوسرے کے لیے کریٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. گورنمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, who are they? Human beings. ہم میں سے ہی ہیں. ہم کبھی جا کے بات کرتے ہیں ان سے؟ نہیں. ہمارے لیے بڑا آسان ہے نا, کسی کو بھی گالی دے دیتے ہیں اٹھا کے. بٹ ایکسیس نہیں ہے نا ہر بندے کے پاس ان سے بات. ایکسیس تم نے جس کام کے لیے جانا ہوگا نا تم اس کے لیے ایکسیس بنا لو گے, ٹھیک ہے. اب تم نے ادھر جا کے کس طرح ہینڈل کرنا ہے نا وہ تم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تم جاؤ ہی رشوت کی نیت سے تم وہ کر لو گے. ہم لوگ روز تقریباً 25 سے 55 کے قریب FIRs کٹواتے ہیں پورے پاکستان میں. تم بتاؤ ہم نے آج تک کتنا پیسہ دیا ہوگا رشوت میں؟ میں نے تو نہیں دیا. میں بتا رہا ہوں ہماری بزنس 25 سے 55 کے قریب FIRs کاٹتی ہے دن کی پورے, مطلب ہمارے ڈفرنٹ کلائنٹس کے لیے ہمیں کٹوانی پڑتی ہے. زیرو. واو اوکے. آپ مان سکتے ہیں یہ چیز؟ انسان ہے وہ, ہر بندہ انسان ہے, ہر بندہ ایک لاجک پہ بھی اپلائی کرتا ہے.
اچھا میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آئی ہیو ہیڈ دی انفارچونیٹ ٹو بی ان انفارچونیٹ پوزیشن ویئر آئی ہیڈ ٹو لانچ این FIR. میں نے بھی پیسے نہیں دیے, بٹ آئی ہیڈ ٹو میک کالس. سو یار سو محافظ کے اندر ہم نے یہی تو کیا ہے. آل آف آور ٹیم ممبرز آر ایکس ملٹری اور پیراملٹری پیپل. Okay, so the network is there. ہاں, so you have to leverage what is the power structure in the country. Right. یار دیکھو بات سمپل سی ہے کہ nobody is going to cut you any breaks for anything. پاکستان میں agreed you work 278 times given the exchange rate harder to make a dollar in Pakistan. That's understandable. But یار وہی والی بات ہے, آج اگر تم میں ہر فورم پہ یہی بات کریں کہ یار دیکھو ایز آف بزنس کوئی اور نہیں بنائے گا, ہم دونوں کریں گے, ٹھیک ہے. اگر تمہارے اس چینل کی اور مطلب تم لوگوں کی تھرو دس بینگ اے وسیلہ, اف اٹ گوز ٹو دا پیپل اینڈ اٹ ٹیلز دیم کہ یار دیکھ وی آر آل ان اٹ ٹوگیدر. میں ہمیشہ ایک چیز کی بات کرتا ہوں, پاکستان نا ایک ایسی شپ ہے, ایک ایسی کروز شپ ہے جس کے اوپر فرسٹ کلاس والے بھی ہیں, سیکنڈ کلاس والے بھی ہیں, اکانومی کلاس والے بھی ہیں. فرسٹ کلاس والے صرف یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ ہم سب ٹائٹینک پہ سب ڈوبیں گے. سو ہمیں اگر پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, ہم سب کو ریئلائز کرنا ہے کہ اب جس طرح دھرنے ہو جاتے ہیں, مسئلے ہو جاتے ہیں, دھرنا اپنی جگہ, ہم آپس میں بدتمیز کیوں ہو جاتے ہیں, ہم آپس میں ڈسکرٹیس کیوں ہو جاتے ہیں, ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی کسی کا بچہ ہے. میں پھر سے ایک بات بولوں گا, اینڈ دس از دا اونلی ٹیک اوے دیٹ آئی ہیو, مطلب دیر آر اونلی ٹو تھنگز دیٹ آئی ول اسٹریس. ایک, جب تک ہم لوگ ایز اے سوسائٹی کسی اور بچے میں اپنا بچہ نہیں دیکھیں گے, غیر بچے میں اپنا بچہ نہیں دیکھیں گے, غیر ماں میں اپنی ماں نہیں دیکھیں گے, غیر باپ میں بزرگ میں اپنے باپ کو دادا کو نہیں دیکھیں گے, ہم ایز اے معاشرہ کبھی بن ہی نہیں سکتے. اس کے لیے گورنمنٹ نہیں چاہیے, اس کے لیے آپ کے اندر کی نگاہ, آپ کا دل بدلنے کی ضرورت ہے. اور دل کس چیز سے بدلتا ہے؟ جب آپ اسلام ایمان سے نکل کے احسان کی ایبلٹی میں آ جاتے ہو. احسان کیا ہے؟ تم جو کام کرو اللہ کے لیے کام کرو. اچھا ہم سمجھتے ہیں اللہ کے لیے کام کرنا ہے تو پہلا اسٹیپ وائلنس ہے. نو, پہلا اسٹیپ تو نرمی ہے یار, پہلا اسٹیپ تو پیار ہے. جب اللہ کے لیے کام کرتے ہو نا تو تم کسی کی چیزیں بھی درگزر کرو گے, تم کسی کو معاف بھی کرو گے, کسی کو پیار بھی کرو گے, کسی کا دکھ بھی بانٹو گے, کسی کی تکلیف بھی لو گے, کسی کی خوشی میں شریک بھی ہوگے, جب خدا کو اوپر رکھو گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم خدا کو بھول گئے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں. I think very strong message, very deep and strong. کہ جس طرح سے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ان دا پروسیس, کیا نیشنلسٹک اپروچ جس طرح انڈیا میں بھی لی گئی, کیا وہ ہمیں ہیلپ کرے گی؟ یار دیکھو, نیشنلسٹک اپروچ جب تک نہیں بن سکتی جب تک آپ کے پاس کوئی یونیفائنگ چیز نہ ہو. ٹھیک ہے, پاکستان کی ہمیشہ سے ایک اسٹرگل رہی ہے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, جن ملکوں کی ہسٹری نہیں ہوتی نا, ان کا فیوچر ہوتا ہے. صحیح ہے. They sort of found that in Hindutva and they from their secularism. So they based it on something, right? But why do we forget that Pakistan was also created in the name of Islam? اور ایک بہت بڑی ایک concentrated قسم کی effort چل رہی ہے to make us forget that. اچھا پھر ایک سوال آ جاتا ہے further dilute کرنے کے لیے کہ what version of Islam? Bro, there is no version of Islam. اللہ کو اوپر رکھو, اسلام خود آ جاتا ہے. اسلام is submission to Allah. اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرو, کچھ نہیں ہوتا. اللہ کو دیکھ کے دوسروں کو معاف کرو, دوسرے کو پیار کرو, دوسرے کی تکلیفیں لو, اپنا حصہ کاٹو دوسرے کو دینے کے لیے, تمہارا اسلام کمپلیٹ ہے. دیکھو ہم نا ایک اس جگہ پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ where we've stopped realizing کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اور اللہ دیکھ رہا ہے اکیلے میں بھی, اور اللہ دیکھ رہا ہے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, اکیلے میں بھی. دیکھو اس پوری کہانی کے نا, تمہاری کہانی کی ہیرو تم ہو. تمہارے ارد گرد کا معاشرہ جیسا بھی ہے نا, تم نے اچھا رہنا ہے. تمہارا معاشرہ could be doing whatever. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ the first time that I went to Paris, میں واپس آیا تو
میرے گھر والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا, میں نے بولا ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دیا, کیونکہ ہماری تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے, ادھر ڈفرینٹ سرکیڈین ردم ہماری تھوڑی سی ڈفرینٹ چل رہی تھی, تو میں نے وہ کر پیرس میں بھی جا کے تم نے جا کے مطلب تم یہ والی باتیں کر رہے ہو, تو میں نے بولا یار a Musliman is a Musliman when he wakes up, is in the bathroom, is talking to people, is doing a business deal, is doing whatever. A Musliman is a Musliman. مطلب why would I change کہ میں پاکستان سے باہر نکلا, ایئر اسپیس سے نکلا تو میں شراب پی لوں, مطلب یا میں کچھ بھی کر لوں, مطلب تو تم, مجھے یاد ہے میرے آفس میں ایک بندے نے آ کے بہت پہلے, مطلب ناٹ دس آفس بٹ سم ادر پلیس آئی واز ورکنگ, اینڈ ہی میڈ اے ویری لوڈ سارٹ آف اے کامنٹ اباؤٹ ون آف مائی فیمیل کالیگس. تو میں نے بولا تم نے اس طرح کی بات کیوں کی ہے نا. اب زیادہ تر لوگ مسکرا کے چپ ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو کنفرنٹ کیا, میں نے بولا تم اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہو. تو کہتا ہے کہ نہیں دیکھیں وہ کس طرح ڈریس اپ ہوتی ہیں. میں وہ ایک منٹ, قبر میں تم کیا بولو گے کہ وہ کس طرح ڈریس اپ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولے کہ بیٹا تمہارے لیے تو یہی امتحان تھا, تمہارے لیے تو میں نے قرآن میں لکھا ہے کہ پہلے تم اپنی نگاہ نیچے کرو. تم نے دیکھا کیسے کہ انہوں نے پہنا ہوا کیا. مسئلہ یہ وی آر ویری کوئک ٹو جج پیپل اراؤنڈ اس اینڈ ناٹ جج آور سیلوز. جو ہم لوگ نہیں کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے. پتہ ہے ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں, لیکن اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو, آر یو ڈوئنگ اینی سروس رائٹ ناؤ اگر you are committing shirk in every way, which or form. مطلب آپ اگر نفرت کی لینگویج لے کے چلتے ہیں تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو راستے میں نہیں چل رہے, آپ ان کی امت ہی کیسے ہیں. اگر آپ محبتیں نہیں بانٹ رہے تو آپ کیا کر رہے ہیں. مطلب ان کی زندگی میں پہلے 10 سال کتنے فالوورس ہیں پتہ ہے کتنے تھے؟ 20, 30 110, 112. ٹھیک ہے. Right now he has 22 billion followers, more than any influencer. I think he's the biggest one. No, Jesus Christ is pretty big also, but again he's also our Nabi. ایسا ہی. But تم اگر کسی سے بہت ہی کوئی ایکسلنٹ ایگزامپل لے رہے ہیں نا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسٹڈی کرو. میں سو مجھے ایک چیز بتاؤ, تم لوگ میں سے کبھی کوئی عمرے پہ گئے ہو؟ اچھا, مجھے ابھی موقع ملا جانے کا ریسنٹلی, مطلب کوئی 2-3 دفعہ ہوا, لیکن پہلی دفعہ جب میں گیا نا تو میں صحیح عقیدت سے گیا تھا. میں کوئی 7 دن مکہ اور 7 دن مدینہ میں رکا, اور مکہ تو مجھ سے ہینڈل ہی نہیں ہو رہا تھا, کیونکہ میں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار ادھر کیا سین ہے. بتائے آئی ایم سو انکانسیکوینشل, اللہ کو میری ضرورت ہی نہیں ہے, اتنے ہیں. اور دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ایک بلاؤز لیس ساڑی میں ادھر بلا لے. ایک مرد کو بولے کہ بیٹا تو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے ایک بلاؤز لیس ساڑی پہن کے ادھر پہنچے گا, اور ادھر بھی پہنچو تو وہ بولتا ہے خوشبو لگا کے نہیں آنا, مجھے تمہاری اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور پھر وہ کہتا کیا ہے, آؤ چکر لگاؤ, پانی پیو, بھاگو, سر منڈواؤ, جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ مکہ کس کا شہر ہے؟ کس کا شہر ہے؟ مسلمانوں کا نہیں, کس کا شہر ہے؟ مدینہ کس کا شہر ہے؟ ہم آئیڈینٹیفائی کس کے ساتھ کرتے ہیں مدینہ کو؟ کرتے. مکہ کس کا شہر ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تم ساری حرکتیں جو کرتے ہو عمرے کے اندر, ساری ایڈ جو فالو کرتے ہو, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ٹیسٹمنٹ ہے. تم سوچو اللہ کتنا بے نیاز, کتنا بالا تر ہے کہ اس کے لیے یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے. اس کو تم سے کیا چاہیے؟ تم بالکل بلاؤز لیس ساڑی میں پہنچ جانا اور آ کے یہ سب کر لینا. کوئی کروا سکتا ہے تم سے؟ تم کسی کی محبت میں یہ کر سکتے ہو؟ انا آپ کی زیرو ہو جاتی ہے اس جگہ پہ. اور وہ آپ کو ایگزامپل کس کا دکھا رہا ہے؟ خلیل اللہ کا. آؤ پھیرے لگاؤ, کیونکہ میرے ایک دوست نے یہ کیا تھا. پھر جاؤ صفا اور مروہ کے بیچ میں بھاگو, اس کی بیوی نے یہ کیا تھا. پانی پیو, اس کے بیٹے کے پاؤں کے نیچے سے نکالا تھا میں نے. حج کے اندر پتھر کس کو مارتے ہو؟ ایک جگہ پہ بیٹے کو ٹیسٹ کیا شیطان نے, ایک جگہ پہ بیوی کو ٹیسٹ کیا, ایک جگہ خود ٹیسٹ کیا. جو بندہ زندگی میں لا الہ کرتا رہا اور اس کی زندگی اس نے اسی طرح چلی, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسا پرماننٹ اسٹیٹس دیا ہے. ہر میجر ریلیجن اس کے اندر سے نکلا, اور خود ان کے فالوورز کتنے تھے؟ Very few. Less than 100.
सो बेटा अल्लाह ताला पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो रेजोनेंस निकालता है ना, वो दूर तक चलती है. आई थिंक आप जो बिजनेस जो सब कुछ कर रहे हैं लाइफ में, जिस पॉजिटिव एनर्जी और जिस पॉजिटिव के साथ कर रहे हैं, वो बड़ा डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव है. आपने जिस एंगल से अपनी लाइफ को, पेट्रियोटिज्म को, मुल्क के बारे में जिस तरह किया, आई थिंक एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है और बड़ा इन डेप्थ नॉलेज है उसमें. Yeah, I think this is the need of the hour right now. मतलब the way we are manifestation पे believe करते हैं. agree, I 100% believe in it. I felt that. हाँ? Bro, everybody does. Yeah. देखो कायनात में अच्छा चाहिए अच्छा मिलेगा, बुरा चलेगा बुरा चाहिए बुरा सोचोगे बुरा मिलेगा. हदीस भी है ना. हाँ, गुमान के करीब. हाँ. तो यार देखो, मैंने ना बिजनेस करते हुए एक चीज देखी है यार. मैंने जिस जगह पे दीवार नजर आती है उधर मैंने दरवाजे बनते हुए देखे हैं अल्लाह की वजह से. मैं कराची गया था, मेरे पास वापस आने के मेरे पास मेरी टीम के पास पैसे नहीं थे. ठीक है, वी डिडंट हैव द मनी एंड समबडी जस्ट सेज यार आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू वैल्यू दिस बट हियर्स 2 million rupees. आई लव व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट कीप डूइंग इट. And this is a conversation that changed the fate of where we were in 5 minutes. 5 minutes before, I was poor. And 5 minutes down, I had hope. And it's not the number or the amount of money. It's the hope. It's the hope. हाँ, it's the hope. देखो मुझे ना अल्लाह ताला ने हर जगह पे ये दिखाया है कि मैं हूँ बेटा, लेकिन करो. मैं ना एक चीज बताऊं, तुम लोगों ने कभी कोई राइफल एयरगन शेयरगन चलाई? हाँ, चलाई. You have to aim and block out everything else. ऐसा ही. पाकिस्तान में अगर सरवाइव करना है, you have to form a vision. You have to have the follow through to get into that zone. You have to get in stages your equipment right, and then block out the noise. This noise is keeping us back. हम बुरे लोग नहीं हैं, हम अच्छे लोग हैं. I think I can go all night on this, and I would love to have more conversation. But आखिरी बात, आपने books का भी बताया. If there's 1 or 2 books that you can suggest for the viewers. Yeah, there are a lot, but maybe pick the 3 best ones. Okay, so number 1, Quran. I love that because people often ignore this. कि यार अल्लाह ने लिखा, अल्लाह की किताब है, and people ignore the power of it. दूसरा, I think Allama Iqbal. Oh, I love him as well. तो पता है Allama Iqbal, I don't think you can go wrong. अच्छा, मुझे समझ मुश्किल से आती है, मैं बता रहा हूँ, मैं कभी मुश्किल काफी यार, लेकिन बहुत डीप है. बहुत deep. यार मतलब तुम सोचो, जहाँ पे बोला जाए जलवाए तूर तो मौजूद है, मूसा ही नहीं. मतलब तुम सोचो, खुदा मिलने के लिए तैयार है, तुम तो मिलो. ये वो वाली बात करें, तुम किधर हो. बहुत डीप है, बहुत डीप है. बट इट इज सो, यार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुहाफिज मैं कर ही नहीं सकता था अगर मुझे ये ना आता. मतलब तुम सोचो ना कि वो है कि मतलब when you look at शिकवा and then you hear the जवाब शिकवा, it haunts you कि तुम क्या हो यार. ठीक है, मतलब तुम क्या नहीं हो. मतलब हमने when you study इकबाल, it's a different thought process. छोटी हल्की तरीन चीज ले लो जो हमने बचपन में सुनी है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. पता है, can you imagine हो मेरे दम से, पता है, can you imagine all the stuff that they're talking about? It's all about serving one another. So Quran. Have you read that Iblis का फरमान अपने कैसी फर्जंदों में ना? Isn't that so there? There's so much like मुल्ला की गैरत दी का है ये इलाज. हाँ. रूह मोहम्मद उसके बदन से निकाल दो. यार मेरा एक दोस्त है हसन, वो ज्यादा अच्छी कोट करता है. मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, हसन ये वाली बोल दे, तो वो बता देता है. ठीक है, लेकिन अच्छा, अब coming back, and there's a third book that I've read and it has had the most influence in my life, right? It's called The Road to Character. It's a book by David Brooks, and it has literally it was one of the most difficult reads for me. It took me like 6 months to read because I was processing it page by page. बहुत चीजें पढ़ोगे. The Meditations of Marcus Aurelius बहुत ज़्यादा बोली जाती है to get into the the stoic sort of a mindset and ये वो. And business books I read a lot. मतलब इन चीज़ों को करता हूँ.
But I think one of the major books that affected my worldview, theek hai, was the Quran, was consuming in Iqbal in any which way form, and then this. Kyunki yaar dekh baat se, so I'll give you one more thing that I do, and you might think it's a weird thing to do, but whenever I need to think, I go walk in a particular place. What is that place? H8 Qabristan. Perspective set. Change हो जाता है. सोचने की जरूरत ही नहीं है. ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी मौत ही बताएगी कि तुम्हारी जिंदगी कैसी रही थी. The quality of your reception on the other side is going to be the final verdict on how you spent life here. So आप अपनी गाड़ी चला लें, आप फरारी चला लें, आप फकीर रहें, अगर आप दिल से खुदा की बात करने वाले नहीं थे और उसकी इंसानियत की मदद करने वाले नहीं थे, I think it will be a difficult task on the other side. Otherwise, it will be. Thank you very much. That is the best message to close. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much Thank for you so coming. much. And thank you so much for watching. और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें. Thank you. Allah Hafiz.